رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معروضی اور موجودہ حالات کے تناظر میں اور تمام احتیاط اور تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو سراسر صحت کے لیے اور جان کی بقا کے لیے اور وہ تمام احتیاطی اور اسبابی احتیاطیں جس کا حکم ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے اجتماعات کی صورت کی بجائے جو موجودہ حالات ہیں اس میں گھر میں ہی ہم آپ سے ایک اہم موضوع پر اور اسلام کی ایک برگزیدہ اور نابغہ روزگار شخصیت کے مبارک ذکر کو لیے ہوئے حاضر ہیں. مجمع کم ہو یا زیادہ مجمع سے ذکر کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ ذکر کی وجہ سے ہر ایک کی اہمیت اور قدر ہوتی ہے. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور آپ ہی کے ذکر کو واسطہ بنا رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین اس موجودہ صورتحال پر تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اللہ رب العالمین تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً جو خدا ترس معالجین اور سماج دوست اور انسان دوست اور مذہب سے بالخصوص دینی تعلیم سے بالخصوص وابستہ رہنے والی شخصیات کی طرف سے جو ہمیں ملنے والی یعنی مشاہدات کے تسلسل کے تناظر کے اندر جو ہدایات ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اور میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اسی احتیاط کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گھروں میں وقت گزارا جائے اور اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھی جائے اپنے لباس کی صفائی رکھی جائے بغیر کسی مقصد کے باہر ٹہلنا اور باہر گھومنا اس سے اجتناب کیا جائے. موجودہ دنیا کے اندر ہمیں بے شمار ایسے حالات اور معاملات نظر آ رہے ہیں اور مشاہداتی طور پر وہ ایک تسلسل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں اس مہلک وبائی مرض کا پھیلاؤ روکنے کی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے کس قسم کے خطرناک ماحول کے ساتھ گویا کہ دوچار ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا آپ اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما رہیے اور
میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ بغیر ضرورت کے باہر جانا اور پھر واپس آنے کے بعد جو اس کی احتیاطی تدابیر ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ توکل کا سبق جو ہے وہ اسباب کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا اس ذکر پاک کی برکتیں ہم تمام کو عطا فرمائے، لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم موجودہ وبائی صورتوں میں جو اسباب اس وبا سے بچنے کا لے رہے ہیں صرف ہم اس کو ہاتھ دھونے تک محدود رکھیں، صرف ہم اس کو سینیٹائزر کے ذریعے یا کسی صابن کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا، اسی کو ہم رکھیں، یہ اچھی بات ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وبا سے دور رہنے کے لیے اور شفا کے قریب ہونے کے لیے جہاں ہم اس معروضی حالات میں ان چیزوں کا احتیاط کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وبائی امراض کے دور رہنے میں اور اس کو اپنے آپ سے دور رکھنے والے اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں کا احترام کرتے ہوئے، وہ ساری پابندیاں میں خود بھی کر رہا ہوں، اس کا احترام کرتے ہوئے ابھی ہم ہاتھ دھو کر بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کا تقاضا تھا لباس کی ترتیب کو کر کے آپ کے سامنے ہم مخاطب ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس وقت ماسک آپ کے سامنے نہیں پہنا، یہ گلوز نہیں پہنے، ایسی صورت نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی منفی کامنٹس کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بات میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ ایک موجودہ صورتحال ہے، اس کا لحاظ ہم مسجدوں میں بھی دیتے ہیں، اعلان کے ذریعے کرتے ہیں، اور اپنی مختلف جو ہے وہ کلپس کے اندر اس کا، اور جب بھی ہم آپ سے براہ راست ہوتے ہیں تو اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل ایمان سے کہ مسلمان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو لوٹ کر اپنے رب کریم کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں رہنے والے جو اسباب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، شفا کو لینے کے جو ذرائع ہیں اور بدی اور وباؤں سے دور رہنے کے جو ذرائع ہیں اس میں ہم جو احتیاط کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو یہ مرض لگ جائے گا، تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ ومن والہ اور خدا کے دین، تلاوت قرآن، نماز اور ان بزرگوں کے ذکر سے اگر ہم دور رہیں گے تو مرض لگ جائے گا۔ جس طرح ان احتیاطی تدابیر کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مرض وبائی صورت میں ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح اس مرض کو دور رکھنے کے لیے جہاں یہ ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ جو اس کا سد باب کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، اور وہ ہستیاں جو اللہ کے نام سے، اللہ کے دین، اللہ کے نام اور اللہ کے دین کو جنہوں نے آگے لیا، اور پھر وہ اپنے درجے کے اندر، اپنے مقام کے اندر ایک ایسا درجہ حاصل کر گئی کہ ان کا ذکر کرنا دین کا ذکر ہے۔ ایسے ذکر سے اور ایسی بنیادی باتوں سے جو ایمان کے ساتھ متعلق ہے، اگر ہم اس سے جان چھڑائیں گے تو صرف صابن سے ہاتھ دھونے سے کچھ نہیں ہوگا اور صرف ماسک پہننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں احتیاطی تدابیر جو میڈیکل کے حوالے سے وہ رکھنا ضروری ہے، وہیں اسپرچول اور روحانی تقاضا جس کے ساتھ ایک عالم وابستہ اور ایک مسلمان ہمیں الذین یؤمنون بالغیب، اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ دین اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن کے ذکر کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن کا ذکر ان کا ذکر نہیں اللہ کا ذکر ہے، تو لہٰذا شفا کو طلب کرنے کے لیے اور اس وبا سے دور ہونے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان کے نزدیک، وہ قرآن و سنت کی تعلیم اور نمازوں کی پابندی اور ان ہستیوں کے ذکر میں اپنے وقت کو صرف کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے اپنے آپ کو سیکیور کر دیا ہے ان تمام وباؤں سے کہ جو اس کے بدن کو لگ سکتی تھی، تو اس ذکر سے تو بدن بھی محفوظ ہوگا اور ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ لیکن گیدرنگ کی جو صورتیں میڈیکل کے حوالے سے ذکر کی جا رہی ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء نے اسی وجہ سے اپنے کمٹمنٹ کیے ہوئے، جس کے اشتہارات شائع ہو چکے تھے، جس کے معاملات ہو چکے تھے، تو وہ ان تمام اجتماعات کو کینسل کیا۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، پھر بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، تو لہذا ان احتیاط کے ساتھ، وہ احتیاط ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس وبا سے بچ جائیں۔ تو ان وبا سے بچنے کے لیے جو ہم نے ان احتیاطوں کو سبب بنایا ہے، ان احتیاطوں کو سبب بنانے میں سب سے مؤثر سبب جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ اپنا وقت صرف ان احتیاطی تدابیر تک نہ رکھا جائے، بلکہ ایسا بھی نہ ہو، مثلا غور کیجئے، ایک ہے سبب اور ایک ہے توکل۔ شفا پیدا خدا کرتا ہے،
ضرر کو پیدا خدا کرتا ہے، اسباب اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، شفا کو بھی اور ضرر کو بھی۔ اسباب خود سے مؤثر نہیں ہیں۔ ہم اپنے ذہنی پستی میں اتنے بھی ڈپریس نہ ہو جائیں کہ ہم جو درجہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دینا ہے وہ صابن کو دے کر بیٹھے، جو تعلق اور جو نیت ہم نے اللہ سے رکھنی ہے وہ ہم نے دستانوں کو دے دی ہے۔ یہ نہیں کہ گلوز نہیں پہنے جائیں گے، لیکن اپنی نیتوں کی بھی درست کی جائے گی کہ یہ صرف سبب ہے، اصل مرضی اور ارادہ اس کا ہے۔ تو لہذا جس طرح ان اسباب کے ذریعے اس کے ارادے کو طلب کیا جاتا ہے، اس سے خیر کو طلب کیا جاتا ہے، تو اس کے خیر اور اس کے ارادہ خیر کو طلب کرنے کے اندر سب سے مؤثر ذکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں ذکر ہوا ہے۔ لہذا اس تمہید کے بعد ایک بیلنس پوائنٹ ذکر کرنے کے بعد بحثیت مسلمان کے، کیونکہ اسلام غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اسلامی تعلیمات کا ہونا یہ لازم ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ آگے چل رہے ہیں، شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں ان کا وصال پاک اور اسلام کی وہ برگزیدہ ہستی ہے کہ آج اسلام کا یہ چمن قرآن و سنت کے احکامات کو جس ترتیب کے ساتھ اور قرآن کے ان تمام احکامات کو پر عمل کرنے کے لیے جو اس کے لیے صورت بنی ہے، تو قرآن و سنت کے ان خزانوں کو لا کر امت مصطفیٰ کے سامنے اپنے درجے کے اندر اس کو علم کے دستخوان پر ان تمام نعمتوں کو بکھیرنا، تاکہ پھر ساری خلق خدا علمی دسترخوان سے وہ علمی جو غذا ہے اس کو حاصل کریں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام الائمہ النعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی برگزیدہ شخصیت ہیں کہ ایک نشست کے اندر ہم ان کے ذکر کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چیدہ باتیں مستند کتابوں کے ساتھ، امت کے تسلسل کے ساتھ، کیونکہ یہ ذکر شفا ہے، یہ سن لیجیے۔ ہم چاہتے تو اس کو پوسٹ کرتے، لیکن موجودہ صورتحال میں میڈیکل کی جو احتیاط ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے اس ذکر کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسباب مؤثر نہ بھی ہو پائے تو اس ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین ان اسباب کو ہمارے لیے شفا کو طلب کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو لہذا توجہ فرمائیے اس بات پر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان کے ذکر سے، ان کی شان سے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے دین قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور یقیناً اسلام پر ایسے بے شمار حالات آئے اور اسلام کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سازشیں اندر سے بھی کی گئی، لیکن آج 14 صدیوں کے بعد بھی اسلام کا جو نظم ہے جو قرآن کی صورت میں ہے وہ آج بھی قائم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دین کی سلامتی کے لیے ایسا اسباب ہماری سہولت کے حوالے سے میسر کیا ہے کہ اگر باطل یہ چاہے، اسلام دشمن یہ چاہے، خدا کے دشمن یہ اگر یہ چاہیں کہ دین اور اسلام کو ختم کریں العیاذ باللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ایسی شخصیات کو ہر دور کے اندر رکھا ہے کہ جن سے اللہ کے بندے، جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ان سے جڑتے ہیں، اور اس بندے کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے دین کی سربلندی اور اس کے تحفظ کا اہتمام کرتا ہے۔ جس طرح دین کو آگے بڑھانے کے لیے انبیاء کرام کی ذات گرامی ہے، انبیاء کے ذریعے اللہ کا دین آگے بڑھتا ہے، انبیاء کے بعد ان کے نائبین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے ذریعے دین آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو دور صحابہ کرام کا ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بعد اپنے شاگردوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، جو ان کے متبعین، جو ان کی اطاعت اور اتباع کے اندر آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ درجہ بدرجہ سلسلہ یہاں تک کہ مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان تمام تر بحثوں کے اندر عظمت اور شان یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد امت کا بیڑا اور قرآن و سنت اور نبی کے دین کو بچانے کا بیڑا جنہوں نے اٹھایا وہ تابعین کہلائے، اور ان تابعین نے کیونکہ اللہ کی سچی بات نبیوں نے آگے بڑھائی، نبیوں کی سچی بات صحابہ نے آگے بڑھائی، صحابہ سے جو دین ملا تھا وہ تابعین نے آگے بڑھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بعد صحابہ علم دین کی خدمات میں وہ سب سے اولین درجہ رکھتے ہیں
کہ ان کے بعد جتنے بھی دین کو نصرت اور عظمت اور شان علمی طور پر تحقیقی طور پر جن لوگوں نے کام کیا، ان تمام جید علماء کے اندر آپ کا نام مبارک امام الائمہ کہ ان تمام خادم دین اور اماموں کی ذاتوں کے اندر آپ ان تمام کے استاذ اور امام قرار پائیں۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کا اتنا بڑا کام کیا، امام مسلم نے اتنا بڑا کام کیا، امام شافعی نے فقہ میں اتنا بڑا کام کیا، امام مالک نے اتنا بڑا کام کیا، امام احمد نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن ان تمام پھیلاؤ یعنی جتنی عظیم ہستیوں کو آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے جو دین کا کام کیا اور آج دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ انہی کے جمع کیے ہوئے اور انہی کی درس اور انہی کی اصلاحات کی وجہ سے پہنچا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے لے جا کر دیکھیں گے تو بعد صحابہ ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیات نظر آتی ہیں کہ یہ بات کے سارے جید علماء جن سے دین کا ایک بہت بڑا شعبہ وابستہ ہے، یہ ان کے تلامذہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے یا تو شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالت تھی، اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو خود ذکر فرمایا۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، اس تمہید کے بعد پھر امام اعظم کی زندگی مبارکہ کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں اور ہماری جو بزرگ مخاطب ہیں ذرا توجہ کریں۔ میرے سامنے اس وقت سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 9ویں سورت ہے، 9th سورہ ہے التوبہ، اور سورہ توبہ کی اس وقت ہمارے سامنے جو آیت ہے آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذمہ داریاں تقسیم فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ظاہر سی بات ہے مسلمان کو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے، نبی کی تعلیم کے ساتھ جڑے، لیکن اگر سب مکمل قرآن کا جو علم ہے پورے کمال کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے چل پڑے تو پھر بازاروں میں کاروبار کون کرے گا؟ جو زندگی کے اور شعبے ہیں اس کو کون نبھائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی تقسیم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ علم دین حاصل کرنے سے نکلنے سے مراد یہ ہے نمازیں تو سب پڑھیں گے، رمضان کے روزے تو سب رکھیں گے، اگر ان کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ تو سب ہی دیں گے، اگر ان کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، مال ہے تو حج تو سب کریں گے۔ یہ تو وہ احکام ہے جو اکویل ہے، بڑے علماء ہوں یا عام لوگ ہوں، جو کلمہ گو ہے وہ تو عبادت کریں گے، لیکن شریعت کے وہ تمام مسائل، ظاہر سی بات ہے مسلمان وہ ہے کسی چیز کو ہاں کہتا ہے تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو ہاں کہا ہے، کسی چیز کو جائز کہتا ہے مسلمان تو وہ کسی اور کے مشورے سے نہیں، مسلمان جب کسی چیز کو جائز کہتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا، یہ چیز درست ہے، تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اگر اللہ رسول نے اس کو درست کہا ہے تو اس کو وہ درست کہے گا، اور اللہ اس کے رسول نے اس کو ناجائز کہا ہے، منع کہا ہے تو وہ اس سے دور رہے گا۔ تو وہ علماء اور خاص وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ سب نہ نکل پڑو اس طرف کہ تم سب ہی کاروبار بازار بند کر کے، ہر چیز کو بند کر کے تم بس اس علم میں ایک اختصاص حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو، فرمایا نہیں، جو تم پر ڈیوٹیاں فرائض ادا کرو، اس کے علاوہ جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں، انسان کی عبادات ہوں یا معاملات ہوں، عبادات سے متعلق میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اب کیا حکم ہے، میرے کاروبار سے متعلق کیا ہے، میری شادی بیاہ سے متعلق کیا ہے، یعنی وہ خاص چیزیں جو ہماری عبادات اور معاملات سے متعلق ہے، تو اب اللہ فرماتا ہے کہ سب تو نہیں نکل سکتے، ورنہ پھر یہ اگر سب مدرسوں کی طرف اور خاص تخصص کی طرف چلے جائیں گے، اس میں اختصاص حاصل کرنے چلے جائیں گے تو دنیا کا نظم کیسے چلے گا؟ کسان چلے جائیں گے اس طرف تو پھر کھیتی باڑی کون کرے گا؟ بیپاری چلے جائیں گے تو مارکیٹ کون سنبھالے گا؟ سیاستدان بھی اس طرف چلے جائیں گے تو ریاست کو کون چلائے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بیلنس کو یہاں پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کی تفصیل یعنی میں کوئی آپ کے سامنے اس کا ایک علمی فلسفہ رکھ رہا ہوں جس کو ہر سادہ ذہن سمجھ سکے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، نکل پڑے اور قرآن کے اندر بالکل اس کے اسپیشل علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چلے، لیکن اللہ کے فرماتا فلولا نفر من کل فرقۃ، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری برادریوں میں سے ہر ایک میں سے کچھ لوگ، تمہارے سماج میں سے کچھ لوگ جن کو آپ وقف کر دیں اس کا، فرمائے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کاروبار کریں، آپ سیاست کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، آپ دیگر معاملات کریں، لیکن یہ چند لوگ جو ہیں یہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے کہ جب ہمیں کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، جائز و ناجائز میں، سیاسی معاملات میں،
معاشی معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں جب ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی تو ایک ایسی جماعت تو ہو کہ وہ ہمیں بتائے کہ دین ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی دنیا کے نظم کو چلا سکتے ہیں۔ ہم تو چلائیں گے وہ جس طرح کی ہدایت اللہ رسول دے رہے ہیں۔ تو ایک جماعت ایسی تو نکلے کہ جو الگ ہو، اور وہ الگ ہو کر اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو حاصل کریں، تاکہ ہمیں اپنی جو دائرہ کار جو ہماری فیلڈ ہے اس میں جب ہمیں دین کا نقطہ نظر سمجھنا ہو تو ہم اس طرف جا کر ان سے دین کے مزاج کو تو لیں۔ تو اللہ فرما رہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پھر چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت نکلے۔ کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی مکمل سمجھ حاصل کرے۔ اچھا جی، انہوں نے تو حاصل کر لی سمجھ، نکال دیا آپ نے ادھر، اب آگے اللہ فرما رہا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف اور ان کو اللہ کے احکام بتائیں اور ان کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے اور ان کو دین کے راستے پر چلائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب دیکھیں پورا ایک سیٹ اپ قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ نے قرآن نے واضح طور پر کہا کہ تم میں سے کوئی جماعت نکلے اور وہ جائے اور دین میں سمجھ حاصل کرے، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے بعد وہ ان کو بتائے جو ان کے متبعین ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جسے علم نہیں ہو وہ اہل ذکر سے سیکھے۔ اہل ذکر سے مراد مجتہدین، علماء، وہ علماء جو ان علماء کے سردار ہیں جو اصلاً قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ مزاج رکھتے ہیں اور وہ پرنسپلز، وہ اصول انہوں نے ایجاد کیے ہیں کہ جس کے سانچے میں، جس کے ذریعے ہم قرآن و سنت کو اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ ان کے پاس وہ اصول ہیں جو ایک پرنالے کا ساتھ ایک برج کا کام دیتے ہیں، ایک پرنالے کا کام دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم اس اصول کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ان علماء کے اندر اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میری بہنیں اور بھائی اس مضمون کو اگر سمجھ گئے تو آگے سمجھیے یہ ذکر شفا ہے۔ اس بات کو جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اگر آپ کا صابن یا آپ کا ماسک یا آپ کا گلوز اگر اس جراثیم کو روکنے کے لیے وبا بن رہا ہے، باعث نہیں بن رہا، تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو آپ کے دروازوں سے روک دے گا ان احتیاط کے ساتھ۔ آج یقیناً پاکستان کے اندر یہ ریشو کا کم ہونا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ قرآن و سنت سے محبت کرنے والا، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھروں کے اندر استغفار قوم و ملت کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو شفا کی دعائیں کر رہی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس وبا کے منہ کو روکا ہے۔ اور ہمیں ان دونوں احتیاطوں پر، یعنی طبی معاملات کو بھی اور دین کی پابندی کو بھی لے کر ہمیں یہاں پر جمنا پڑے گا، اور یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ ہم اس پر جمے رہے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا اور یہ وبا خود یہاں سے دفع ہو جائے گی، اور ہمارا یہ معاشرہ پہلے سے زیادہ ایمان میں بھی اور بدنی صحت کے اندر بھی توانا ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر جو یہ بات کر دی گئی ہے، میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ جماعت نکلے اور نکل کر دین کو حاصل کریں، تو یہ تو صحابہ کرام کو بھی خطاب تھا، لیکن بعد صحابہ ان علماء، اب یہاں پر جو نکلے وہ انتہائی ذہین لوگ ہوں۔ ہمارے وہاں عموماً تو یوں ہو گیا کہ جو ذہین ہیں وہ سیاست میں چلے گئے، اور جو بہت جرأت مند ہیں وہ افواج کے اندر آ گئے، اور یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جیسے شعبے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس شعبے کے لیے جیسی صلاحیت ہونی چاہیے، تو سب سے اصل شعبہ تو تمہارا اللہ سے جڑنے کا ہے، تو اس میں جو بندہ جا رہا ہو وہ صرف ذہین نہ ہو، بااخلاق بھی ہو، صحت مند بھی ہو، باکردار بھی ہو، اس میں اخلاقیات کے تمام درجے بھی موجود ہوں، تو لہذا جہاں پر وہ ایک مضبوط بدن ہو وہاں پر ایک مضبوط دماغ شخص بھی ہو، جہاں وہ مضبوط دماغ شخص ہو وہاں ایک ذکی اور موٹے دماغ کا غبی نہیں، ایک ذکی اور حاذق شخص بھی ہو، اور جہاں وہ حاذق شخص ہو وہاں وہ بااخلاق بھی ہو۔ یعنی اس آیت میں جو یہ کہہ دیا نا کہ ایک جماعت نکلے، تو جماعت ایسی نکلے کہ جس کے اندر یہ سارا حسن ہو۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً، میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے وہاں عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ہماری چند اولاد ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ذہین ہے اس کو ہم الگ تعلیم بناتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے وہ بدن سے معذور ہے، یہ بالکل غبی ہے،
تو ہم اس کو کہتے ہیں جی قرآن پڑھ لے. تو یہ دیکھیے قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بچہ پیدا غبی ہوا ہے تو اس کو دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں, اور جو ذہین پیدا ہوا ہے اس کو دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی. مومن کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی چیز دنیا نہیں رہتی, کیونکہ دنیا وہ ہے جو خدا سے دور لے جائے. دنیا کا معنی کیا؟ دور لے جانا. جب بندہ مومن ہے تو وہ دنیا میں چاہے کھانا پینا تو دنیا ہے, رہنا سہنا دنیا ہے, شادی بیاہ دنیا ہے, لیکن جب وہ اللہ کے احکام سے کرتا ہے تو یہ دنیا نہیں, یہ بھی دین بن جاتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ ساری صلاحیت جو میں نے عرض کی اپنے دور میں موجود تھی. آپ جہاں ایک خوبصورت شکل و صورت اور بدن والی شخصیت تھی, جہاں پر آپ انتہائی ذہین اور فہم و فراست میں ایسے نادر الوجود شخص ہیں کہ آپ کا دور تو دور, آپ کے بعد بھی اتنا ذہین شخص ہمیں نظر نہیں آتا کہ اللہ نے وہ صلاحیت معاملے کو پرکھنا. خودداری آپ کے اندر دیکھیں, سچائی آپ کے اندر دیکھیں, خدا ترسی آپ کے اندر دیکھیں, حق گوئی آپ کے اندر دیکھیں, امانت آپ کے اندر دیکھیں, خلق خدا پر شفقت اگر آپ دیکھیں, لوگوں کے ساتھ مہربانی اگر آپ دیکھیں, تجارت کر رہے ہیں تو اس میں امانت کو اگر آپ دیکھیں, تو زندگی ایک کامل انسان کے اندر باطن کے ساتھ ظاہر تک, باطن میں ایمان, ظاہر میں اس کے اخلاق, تو ایمان اور اخلاق کا ایسا مرصع اور ایک عظیم ہستی تھی کہ اللہ اکبر کہ ساری مسلمانوں کی جماعت بیک زبان ہو کر ان کو امام نہیں, امام الائمہ, یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عمل اور اپنے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتایا, ان اماموں کے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ مقام و مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات کا ہے. میں یہاں پر یہ تو نہیں بحث کرنے کے لیے بیٹھا کہ فقہ کی کیا اہمیت ہے اور فقہ کی کیا دلائل ہے, ہم اس طرف تو نہیں جا رہے, لیکن ہم اس کا ایک تاریخی خاکہ اب امام اعظم کی طرف آتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے پوتے, یعنی آپ کے گرینڈ سن, آپ کے پوتے, کیونکہ آپ کے ایک ہی بیٹے تھے, ان کا نام تھا حماد, اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں. تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے, البدایہ آپ دیکھ لیجئے, سیر اعلام النبلاء دیکھ لیجئے, مناقب امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی, تبیض الصحیفہ آپ دیکھ لیجئے, یا علامہ عبد البر کو دیکھ لیجئے, الموافق کو دیکھ, جتنی بھی کتاب دیکھیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل بن حماد بن نعمان ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو آپ پوتے ہیں حضرت سیدنا, یہ ذکر شفا ہے, بڑے محبت سے آپ سنیے اس بات کو کہ حضرت اسماعیل جو پوتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دادا جان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی واقع کربلا کے بالکل قریب 80 ہجری, اور یہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے, یوں سمجھ لیجئے کہ پردہ فرمانے کے ٹھیک 70 سال کا بعد کا عرصہ, اور یہ وہ صدی ہے جس صدی کے اندر کئی صحابہ کرام موجود ہیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شخصیت کی قابلیت کے اندر اگر وہ بہت بڑا آدمی بن جائے, بڑا ماہر علم ہو جائے, تو اس میں بہت بڑا دخل اس کے محلے کا بھی ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے, اس کے استادوں کا بھی ہوتا ہے, اس دور کے حالات و تناظر کا بھی ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں کئی کمالوں میں سے کمال یہ ہے کہ امام اعظم نے کی پیدائش, آپ ایسے خود خوش قسمت شخص ہیں کہ آپ کی پیدائش ایسے دور کے اندر ہو رہی ہے جس دور کی تعریف رسول اللہ نے خود فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مشہور حدیث پاک کا ایک جملہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, سب سے بزرگ زمانوں میں اور صدیوں میں سب سے بزرگ صدی میری ہے, 100 سال, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر میرے بعد جو ہیں, پھر میرے بعد جو ہی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بن نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین, وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی. 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, آپ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے, آپ کے والد کا نام ہے ثابت, اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے, یعنی نعمان بن ثابت بن نعمان. اب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور سرکار کا دعا والا دور ہے,
امام اعظم کو اس لیے یہ کمال ملا کہ ایک تو آپ پیدا بھی بزرگ دور میں ہوئے، جڑ بھی بزرگوں کے ساتھ گئے، تعلیم بھی بزرگوں سے لی، اور آپ سے اس بزرگی کا اظہار ہوا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جیسے یزید ہے، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، مروان ہے، ایسے لوگوں کو قدر کے اندر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن کوئی اس بات پر اشکال قائم نہ کرے، ہم جو یہ بزرگی تو اپنے کمال پر ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور مبارکہ کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ وہ دور صحابہ کا دور ہے، ہدایت کے درخشندہ اور منور ستاروں کا دور ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت دینے والے ستاروں کی طرح ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس میں سے کوئی کسی کے ساتھ بھی جڑ گیا تو وہ ہدایت کی طرف آیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش نصیب ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جناب یہ تو اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ اب آپ ذرا ترتیب سے بالکل ہم نہج پر آ گئے، ذرا توجہ کیجئے گا کہ امام اعظم پر انعامات اللہ نے کیسے فرمائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کیونکہ یہ جو میں تعریفیں کر رہا ہوں اللہ کی خود یہ سنت ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں اولیاء کی تعریفیں اللہ نے کی ہے، تو دراصل یہ تعریفیں، ان کی تعریفیں سے بندہ ان تک نہیں رکتا بلکہ ان کی تعریف واسطہ بن جاتی ہے اللہ تک لے جانے کی، اس لیے یہ ذکر رکھا گیا میرے دوستو۔ اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں جو آپ کی ولادت کی جگہ بنی ہے نا، وہ علم و عرفان کا مرکز حضرت سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جہاں پر ہوئی، اور جس جگہ کو حضرت سرکار مولا مرتضی نے اپنا کیپٹل بنایا اور وہاں پر آپ گئے کوفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی۔ کوفہ مرکز علم تھا، میں اس پر ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، کوفہ مرکز علم تھا حضرت کوفہ۔ اب ذرا اس پر ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، رات کو تو سارے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ 1.5 گھنٹہ ہو 1 گھنٹہ ہو، اب سب بیٹھے ہو اپنے گھروں پر، باہر تو جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ پیاری پیاری باتیں سیکھیں، اس کے ذریعے ایمان بڑھے گا، اس کے ذریعے نور بڑھے گا، اس کے ذریعے فضول وسوسے دماغ سے نکلیں گے۔ یہ تو وہ شان ہے کہ جس پہ دل میں جب آ جائے تو بندہ مرنے پر فخر کرتا ہے، تو ایمان کو برکت دیتا ہے کہ جن کے ذکر کی تاثیر سے اس عالم کے اندر یہ مزہ ہے، تو بندہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جب بندہ جو ہے وہ ان کو دیکھے گا قیامت کے دن تو وہ شان و عظمت کیسی ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں پیدا ہو۔ کوفہ، اس کوفے کو ڈیولپ کرنے والے، دنیا کے نقشے پر لانے والے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بے شمار اور میں کہنا چاہتا ہوں لامحدود انقلابات ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں لامحدود انقلابات ہیں قبلہ، وہاں پر آپ کے انقلاب کی، کیونکہ خدا نے جو آپ کو اعلیٰ درجہ بھی عطا فرمایا حضور کی صحبت سے، علم بھی عطا فرمایا، دانائی عطا فرمائی، 10 سال کی حکومت ہے صرف فاروق اعظم، کتنی؟ 10 سال کی حکومت میں 32 لاکھ مربع میل کو اسلام کی نیچے لا کر جمع کر دینا، اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کر جمع کر دینا، اور اس کو ایسا چلانا، ایسے نظم و ضبط کے ساتھ چلانا کہ آج ٹیکنالوجی کہاں پر پہنچ چکی ہے، آج ترقی کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ میں ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں پوری دنیا سے اس وقت بات کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ دور حضرت فاروق اعظم کا جہاں پر ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آپ مدینے کے اندر ہے، اور آپ کی حکومت کا آخری سپاہی 32 لاکھ مربع میل دور ہے، لیکن آپ کا کمیونیکیشن اور رابطہ ایسا ہے کہ شاید یہ فیس بک کا رابطہ کچھ ڈیلے ہو رہا ہوگا، لیکن حضرت فاروق اعظم کا یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں 32 لاکھ مربع میل پر پیغام پہنچ رہا اور باتیں آ رہی جا رہی ہیں۔ خیر فاروق اعظم ایک بڑی نابغہ روزگار شخصیت، میں کہتا ہوں جب حضرت عمر کا کوئی ثانی نہیں ہے تو میرے آقا کا ثانی کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو روتے ہیں مکہ کی گھاٹی میں بیٹھ کر کہ جب تک میں خطاب کا بیٹا کہلاتا تھا تو مجھ سے 11 اونٹ نہیں چلتے تھے، لیکن جب اسلام کے دامن اور صحبت مصطفیٰ میں آ گیا تو 32 لاکھ مربع میل کی عوام کو میں چلا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کو دنیا کے نقشے پر ایجاد کیا، اس کو یاد رکھیے۔ آپ اس کی ذہانت آپ دیکھیے، اس میں کئی تاجر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، کیونکہ مدینہ منورہ سے
جب قافلے باقاعدہ سامان کو لوڈ کر کے وہ جب روانہ ہوتے تھے ملک شام کے لیے، تو ملک شام اور مدینے کا ڈسٹینس بہت تھا، راستے میں صحرا ہے، آبادی نہیں ہے، قافلوں کا تھک جانا، آرام کہاں پر کریں، اسٹے کہاں کریں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہب بنایا، بزنس ہب، یعنی اتنی ذہین شخصیت، آپ نے اس وقت مشاورت طلب کی اور ایک بزنس ہب بنایا، آپ نے درجنوں شہر آباد کیے ہیں۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں شہر آباد کرو، آبادی کم کرو، یعنی یہ بات 14 صدیوں کے بعد لوگوں کو آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس قدر مدبر، ذہین اور ماہر عمرانیات اور ماہر جغرافیات، ایسے ذہین شخص ہے کہ مدینے کی آبادی ایسی تو نہیں نا کہ جیسے آج کراچی کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے شہروں کو آباد کیا۔ شہروں کو آباد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدینے سے جب قافلہ جا رہا ہے ملک شام کی طرف، تو چاہیے کہ راستے کے اندر کچھ لوگوں کو سستانے کے لیے ایک علاقہ بنایا جائے، وہ ایک علاقہ ہب بن جائے، وہاں کا مال ادھر آئے، ادھر سے ادھر آئے، وہ وہاں پر آبادی ہو۔ آپ نے کوفے کو دنیا کے نقشے پر پہلے ڈیولپ کیا، وہاں کے باقاعدہ جس طرح گورنمنٹ کسی علاقے کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس علاقے کو اٹھانے کے لیے اس کو ٹیکس فری زون بناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آ کر رہیں، ہم مکانات بھی آپ کو بنا کر دیں گے اور آپ سے اتنے عرصے سے ٹیکس نہیں لیں گے، ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ فاروق اعظم نے آج سے 14 صدی پہلے، آپ غور کیجئے کہ محترم میرے عزیزوں، میری بیٹیوں بہنوں، آپ غور کریں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے سینے کے ساتھ سر لگائے آرام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپ نے کوفے کو ڈیولپ کیا، وہاں مکانات تعمیر کیے اور عرب کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا، وہ مکانات بھی ان کے ہو گئے، وہاں پر باقاعدہ بازار بنائے گئے، ایک نیا شہر کھڑا کیا گیا۔ اچھا شہر تو کھڑا ہو گیا، سڑکیں بن گئی، مکانات بن گئے، جن لوگوں کو باہر گھر نہیں تھے ان کو لا کر وہاں پر گھر دیے، آبادی کر دی، جس طرح کہ آج کل ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ 50 لاکھ گھر بنا کے نیا شہر آباد کریں گے۔ تو اب آپ غور کیجئے، میں مثبت منفی پہلو کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے شہروں کو بانٹ کر، تاکہ ہر شہر کی جو ضرورت ہے مکمل طور پر پوری ہو سکے، اور جو لوگ رہنے سے قاصر ہیں ان کو نئے علاقے کے اندر گورنمنٹ گھر بھی دے دے، اور گھر دینے کے بعد جو ان کی ضرورت کی چیزیں وہ مہیا کرے اور ان کو بزنس میں تھوڑا کھڑا کریں تاکہ وہ 1-1.5 سال میں خود کفیل ہو جائیں۔ اور یہ امام اعظم، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر اس بات میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کے مشیروں کے ذریعے، کیونکہ دین سے محبت تھی، آپ نے جو فیصلے کیے تمام میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم نے سیاسی معاملات تو ٹھیک کر دی، اب سب سے بڑی ضرورت مسلمان کی کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ بات دامن گیر ہو گئی کہ لوگوں کو تو ہم نے آباد کر دیا، کر دیں گے، یہ کر دیا، لیکن ان کو قرآن سے کیسے جوڑیں گے؟ ان کو نمازوں سے کیسے جوڑیں گے؟ ان کو علماء سے کیسے جوڑیں گے؟ حضور سے کیسے جوڑیں گے؟ اللہ اکبر! کوفہ وہ خوش نصیب خطہ تھا اس دور کے اندر کہ حضرت امام اعظم حنیفہ نے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے اس صحابی کا چناؤ کیا اس علاقے کے لیے، سب سے بڑا استاد کی صورت میں، سب سے بڑے معلم کی صورت میں۔ میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، علم کے جو متلاشی ہوتے ہیں، علم کے جو پیاسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس مدرسے میں کتنے قابل استاذ ہیں۔ تو جب کوفے کو آباد کیا تو کوفے کے لیے جو سب سے بڑے معلم یا قاضی القضاء یا استاد الاساتذہ، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے قاری جس کا اہتمام کیا، آپ نام سن کر حیران ہوں گے، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے حضور نے کثیر جگہ پر ہاتھ اٹھا کر ان کو دعائیں دی ہے، اور ان کا حضور کے گھر میں آنا جانا ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ حضور کا بیٹا ہے۔ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں رب کو راضی کرنا ہوتا تھا تو ہم رب کی بارگاہ میں اس بندے کا نام لیتے تھے، اور وہ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آج بھی ہم ان کے نام سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صدقے پاکستان کو اور ہر اہل ایمان کو جہاں پر آباد ہے اس وبا سے محفوظ فرما۔ اور یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے، یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم امام احمد میں بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے کہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے،
لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل ترین جید علماء صحابی عالم صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کہتے جو خود بہت رازدار ہیں، حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں، وہ کہتے کہ لوگ حضور سے خیر کی بات پوچھتے تھے، میں حضور سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ حضور شر کیا ہوگا، خرابی کیا ہوگی، وبا کیا ہوگی، فتنے کب ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وہ صحابی جو سرکار کے رازدار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جماعت صحابہ میں جو عالم صحابہ ہیں نا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم الی اللہ وسیلہ، خدا سے کوئی بات منوانی ہو، منوانی میں بنا اس کی رحمت کو متنبع کرنا ہو، جبر نہیں، متنبع کرنا ہو، تو کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم الی اللہ وسیلہ، خدا سے خیرات، شفا اور خیرات کو طلب کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر اور قریبی وسیلہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صدقے پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے مخلص صدقوں سے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگوں، ہمارے دیہات میں رہنے والے، ہمارے شہروں میں رہنے والے، ہمارے کھلیان میں رہنے والے، یا الہ العالمین حضرت عبداللہ مسعود کے تقوی و طہارت اور جو سرکار نے ان کو نوازا اس کے صدقے، اس حدیث پاک کے صدقے مولا کریم ان کا نام تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس وبا کو دفع فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام مسلمان جہاں پر آباد ہے تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو مریض ہو چکے ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں جن کو سب سے بڑا معلم بنا کر بھیجا، اللہم صلی اللہ، کہ بھائی سڑکیں بن گئی ہیں، مکانات بن گئے ہیں، نیا شہر آباد ہو گیا ہے، سارے معاملات ہو گئے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا چناؤ فاروق اعظم نے کیا۔ ایک بڑا آدمی جس کا چناؤ کرتا ہوگا، ایک نیا شہر ہے، کس طرح اس کو علمی طور پر کھڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آگے سنیے، کوفے کے سب سے بڑے امام بن کر آگے آئے۔ جس شہر میں امام اعظم و حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں اس شہر کو کیسے بنایا جا رہا ہے، اس میں علمی سطح قرآن و سنت کو کی تعلیم کو اوپر کرنے کے لیے کتنے بڑے ماہر علم کو لایا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ مسعود جیسا ماہر علم جب اس علاقے کے اندر آئے گا تو اس علاقے میں دین خشک ہوگا یا دین کی دریائیں بہنا شروع ہوں گی۔ کوفے کے علم کی جو دریا ہے اس کی ایک موج کا نام ہی امام اعظم و حنیفہ ہے، جس کی ایک موج نے تمام اسلام کو زرخیز کر دیا ہے اور اس تک اسلام کی تعلیم کو پہنچا کر ہر خشک علاقے کو سر سبز و شاداب کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں حضرت سیدنا عبداللہ مسعود کو بھیجا، اور آگے سنیے 1500 کے قریب صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کی جو علماء صحابہ تھے، اور ان میں اکثریت بدری صحابہ کی تھی، اہل بدر صحابہ۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، شاید یہ باتیں کچھ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، وہ سنیں، اس سے ایمان کی ایک تقویت بندے کے اندر آتی ہے، فضول وسوسے شیطان کے دفاع ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ کرام جن میں اکثریت اہل بدر کی تھی، حضرت فاروق اعظم نے ان کا چیف بنایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو، اور جناب جو ہے کہ وہ روانہ کیا کوفے کی طرف۔ اور کوفے میں تربیت کا حال یہ ہوا کہ دیکھیں حدیث کی بڑی مشہور کتاب بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، آپ یوں سمجھیے کہ بخاری شریف میں حدیثوں کو جو ریپیٹ کیا گیا، اگر اس کی ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جائے، اس کی تکرار کو ہٹا دیا جائے، تو بخاری شریف میں قبلہ کوئی 4000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 4000 کی حدیث، اور اس کو مرتب کرنے، جمع کرنے میں امام بخاری کو 16 سال لگ گئے۔ مختلف علاقوں میں آپ نے سفر کیا، جب آپ کو پتا چلتا کہ فلاں جگہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو جاننے والے لوگ موجود ہیں، تو آپ نے شرائط، ایک ضابطہ، ایک پیمانہ اس کو تمام بنایا ہوا تھا، اس شرطوں پر آپ اس بندے کو تحقیق کرتے سند کے ساتھ، جملہ جو فن ہے اس کا مصطلحات کا اس طریقے سے۔ تو امام بخاری سے کسی نے پوچھا آپ نے 16 سال میں کہاں کہاں سفر کیا؟ انہوں نے کہا میں مصر گیا، شام گیا، کوفہ گیا، مدینے گیا، مکہ گیا، جبکہ بخاری شریف کے مرتب کو تو انہوں نے سرکار کے مزار شریف کے سامنے کیا سب جمع کرنے کے بعد، لیکن پوچھا گیا کہ آپ کسی علاقے میں گئے تو کتنی دفعہ گئے؟ تو باقاعدہ انہوں نے چند کہ مکہ اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا،
لیکن جب کسی نے پوچھا کوفہ کتنی دفعہ گئے، فرما مجھے یاد نہیں میں کتنی دفعہ گیا۔ اب میں صرف آپ کو ترتیب سے یہ نام بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے تو کوفہ علم کا مرکز رہا، امام اعظم کو خدا نے وہ فضیلت عطا فرمائی، ایک تو پیدا کیا اعلیٰ دور میں، ایک بات ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات میرے بزرگوں دوستو دیکھیے، آپ کے پیدا ہوئے آپ کوفے کے اندر، اور کوفہ علم کا مرکز رہا۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کوفے کو یعنی کیپٹل آپ نے بنایا تھا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جہاں ایک بندے کی قابلیت اور صلاحیت میں اس کے علاقے کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس کے دور کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو دور کو اگر آپ دیکھیں تو دور سب سے بزرگ ہے، علاقہ دیکھیں تو علاقہ جو ہے کہ وہ کوفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں جو پیدا ہوئے، ان کے بارے میں روایت یہ آتی ہے، تقریباً علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ میں کیونکہ صرف ایک انفارمیشن دینے کے لیے اجماعی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، سیر کو آپ دیکھ لیجئے، یہ امام اعظم پر جتنی کتابیں جس کا میں نے مسند کتابوں کا حوالہ دیا آپ کے سامنے، اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابو بھی کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ولی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ من احب ابا حنیفہ فہو سنی، فرمایا جو ابو حنیفہ سے پیار کرے وہی سنی ہے، اور سنیت عمل نہیں عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ ایمان ہوتا، یعنی آپ اپنے دور کے اندر ایمان کی کسوٹی ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ من احب ابا حنیفہ رضی اللہ عنہ فہو سنی، جس کو تم ابو حنیفہ سے پیار کرتا ہوا دیکھ لو سمجھ جاؤ وہ جنتی ہے، سنی ہے، ایمان والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ بدکے گا جو صحابہ سے چڑھتا ہے، جو قرآن کی تعلیم سے چڑھتا ہے، اور جو قرآن کی تعلیم سے چڑھتا ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان بنیاد کا تعارف ہے، اور بنیاد کا تعارف ہے، تو لہذا جن لوگوں نے یہ ذکر رکھا وہ قابل مبارکباد ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جناب میں جن کلمات سے ان کا شکریہ ادا کروں، جو لوگ شریک ہیں یہ سعادت مندی ہے۔ میں غریب سید آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب قیامت کے دن دیکھیے گا کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کون رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی برکتیں کیسی ہیں۔ اب آپ آگے سنیے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ثابت، ان کے جو والد ہیں یعنی امام اعظم حنیفہ کے دادا نعمان، یہ فارسی النسل ہیں۔ اب ہم دوسرے ٹریک پر آتے ہیں، خاندان کی طرف۔ فارسی النسل سے مراد خراسان کا علاقہ، آپ چاہے ترمز کا علاقہ کہہ دیں، آپ کابل کہہ دیں، آپ دیگر اور علاقے کہہ دیں، یہ سارا علاقہ فارس کہلاتا ہے، فارس کا علاقہ ہے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان جو نعمان ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر تھی، اور آپ کی جان بھی جو گئی ہے وہ اہل بیت کے لیے گئی۔ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کی شہزادے کی محبت میں، اور پھر آگے حضرت نفس زکیہ کی محبت میں آپ کو بنو عباس نے شہید کیا، تو آپ کے دادا جان وہ حضرت مولا مرتضیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت علی کی محبت میں وہ مسلمان ہو گئے۔ جناب وہ فارس سے چل کر آئے کوفہ، اور کوفے میں انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر، اور حضرت علی سرکار مولا مرتضیٰ باب العلم اس دوران حیات تھے۔ امام اعظم پر خدا نے بڑا کرم کیا، آپ دیکھیں یعنی حضرت علی خود بقید حیات موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، اور اسی دور میں امام ابو حنیفہ کے ابو حضرت ثابت پیدا ہوئے۔ لیکن نسبت والے لوگ دیکھیں کہ حضرت امام اعظم کے دادا جو تھے وہ گود میں کپڑے میں لپٹے ہوئے امام ابو حنیفہ کے ابو حضرت ثابت کو لے کر مولا مرتضیٰ کے پاس پہنچے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کی گود میں دیا، یہ مسلم روایت، گود میں دیا، اور حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے ابو کو حضرت علی نے اپنے گود میں لیا، دعائے برکت مولا مرتضیٰ نے ان کو دی، شیر خدا نے۔ اور فارسیوں کے ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو نورس کہتے تھے، اس دن جب آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت نعمان جو تھے وہ جناب جو ہے کہ وہ روانہ ہوئے، اور انہوں نے گھر سے ایک بڑا لذیذ فالودہ، ٹھنڈا فالودہ
اور اچھی طریقے سے اس کو مختلف فروٹ سے آپ نے بنا کر جناب جو ہے کہ وہ تیار کیا تھا، وہ لے کر آئے اور حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے ساتھ آپ کے دادا جان آئے اور حضرت مولا مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے اس فالودے کو خود کھایا بھی اور دعائے برکت بھی فرمائی، اور وہ دعائے برکت جو آپ حضرت علی نے آپ کے والد حضرت ثابت کو دی تھی، وہ دعا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوے کے اندر کئی جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا۔ آپ فارسی النسل تھے، فارسی النسل ہونے سے آپ کے نسب پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی آپ فارسی تھے تو میں نے کہا دیکھیے فارسی النسل ہونا، خود آپ کے صاحبزاد آپ کے پوتے حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم ہمارے دادا اور ہمارے خاندان کے لوگ فارسی تھے، لیکن کبھی ان میں غلامی نہیں آئی، یہ ہمیشہ بیپاری رہے، تاجر رہے، خوش اخلاق رہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، اگر اس کو ہم جلدی جلدی کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الناس معادن، لوگوں کی مثال مائنز کی طرح ہے، کمعادن الذهب والفضہ، لوگوں کے مزاج مائنز کی طرح ہوتے ہیں، کچھ سونے کے مائنز ہوتی ہیں، کچھ چاندی کے مائنز ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سرکار یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کے مزاج پر ہوتے ہیں، کچھ چاندی کی مائنز ہے، کچھ سونے کی مائنز ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی اسلام کسی کی برادری کی جو صلاحیت ہے اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے اور ان کے خاندانی طرز میں اور مزاج میں کوئی ایسی چیز ہو جو پردادا دادا پردادا بیپاری تھے یا معاملات کرنے والے جو وہ ان کے اندر چلی آئی ہے، تو ایمان کی وجہ سے اس چیز کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں کبھی بھی غلامی نہیں آئی، ہمارے باپ دادا بیپاری تھے، تجارت، یعنی اس بیپاری سے معاملہ یہ ہوا کہ مالدار لوگ تھے۔ جب مالدار ہیں تو پھر سخاوت بھی ہے، شفقت بھی ہے، مہربانی بھی ہے، دوستوں کی قدر بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اہل فارس تھے تو فارسی تو حضرت امام بخاری بھی ہے، یعنی چند عرب کے علماء کے علاوہ دین کی جنہوں نے خدمت کی ہے وہ تمام فارس النسل تھے۔ تو جب ان کے نسب پر سوال نہیں کھڑا ہوتا تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب پاک پر کیسے سوال پیدا ہوگا؟ آپ خود دیکھیے حضرت غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ عرب میں پیدا ہوئے، فارس میں پیدا ہوئے؟ داتا علی حجویری کہاں پیدا ہوئے؟ عرب میں پیدا ہوئے، فارس میں پیدا ہوئے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا ہوئے؟ عرب میں پیدا ہوئے، فارس میں پیدا ہوئے؟ تو اب آپ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ تو خیر عراق میں آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اجلہ صوفیہ اور محدثین کو اگر آپ دیکھیں، جس کا یوں سمجھ لیجئے، بلکہ کہنے کو کبھی کبھی ہم بات کرتے بھی ہیں کہ ماوراء النہر جو دریائے آمو ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تاجکستان کا یہ پورا علاقہ جہاں پر سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اکابر آرام فرما رہے ہیں، حضرت باولق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبید اللہ احرار رحمہ اللہ، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ، یہ جید تو یہ فارسی النسل ہونے کے حوالے سے اپنی فکر کے اندر مضبوط، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے خاندان میں غلامی کبھی نہیں آئی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و جلالت یہ کہ وہی چیز آپ کے اندر موجود رہی، اور آپ نے بھی کپڑے کی تجارت کے سلسلے کو شروع کیا، اور آپ نے پوری زندگی جو ہے کہ وہ تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزارا کیا ہے، اور وہی صداقت، وہی شجاعت اور وہی معاملات آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں پیدا ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جو دور پاک خاص طور پر جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور پاک تھا۔ اور ایک حدیث پاک اور ابھی ہمیں کتابوں ملتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو کان علم معلقا عند الثریا، یعنی حضور فرماتے ہیں اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی اگر پہنچ جائے، ثریا ستارے سے مراد یعنی بہت اوپر چلا جائے، لوگوں کی گرپ اور لوگوں کی دسترس سے زیادہ ہو جائے اور نکل جائے اور لوگ اس تک نہ پہنچ سکے، تو فرمایا کہ جب لوگ اس تک نہ پہنچ سکے لَتَنَاوَلُهُ من ابناء الفارس سے، اللہ فارس کے نوجوانوں کو یہ صلاحیت دے گا کہ ثریا پر بھی اگر علم پہنچ جائے تو وہ لا کر میری امت کو دیں گے۔ تو اب آپ غور کیجئے اس میں
یہ خود ایک بشارت حدیث پاک کے اندر بھی فارسی ہونے کے حوالے سے آ گئی. حضرت سلمان فارسی یقیناً اس کے مصداق ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن بعد کے علماء میں جو 4 عالم جنہوں نے فقہ کے ذریعے شریعت مطہرہ کے علم کو گویا کہ آگے بڑھایا, ان میں امام شافعی, امام احمد, امام مالک, صرف حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو فارسی النسل ہے, اور امت کے تسلسل کے ساتھ جید علماء کرام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں جو سرکار نے بشارت کا فرمائی اس سے بالکل مراد حضرت امام اعظم و حنیفہ ہے, کیونکہ امام اعظم و حنیفہ کو ہم خواہ ادھر منسوب نہیں کر رہے, بلکہ یقیناً اس دور کے اندر بڑے بڑے جید علماء امام اعظم کے دور میں موجود تھے, لیکن علم کی بڑی بڑی گتھیاں وہ حل نہیں کر پاتے تھے. جو حضرت امام اعظم کے پاس جو مسئلہ جاتا تھا تو امام اعظم کر کے بتاتے, اور یہی حضور نے فرمایا تھا کہ جب دین کی اپروچ یا اس کا فہم اور اس کی فلسفی اور اس کی لاجک جب لوگوں سے نکل جائے گی اور اتنی دور چلے جائے گی جیسا سوریا ستارہ اونچا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ فارسی نسل کے لوگ ہوں گے جو اس علم کو دوبارہ, اس سمجھ کو دوبارہ, اس لاجک کو دوبارہ, اس فلسفی کو دوبارہ, اس فہم کو دوبارہ, اس درایت کو دوبارہ میری امت تک لے کر آئیں گے, وہ فارسی نسل لوگ ہوں گے. اور یقیناً امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور اس بات کو ظاہر کرتا ہے. امام شافعی دیکھیں ہاشمی ہے, امام شافعی ہاشمی ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا, اب دیکھیں اگر ہم لمبی بات کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے, میں ذرا جلدی سے اس کو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ابتدائی باتیں جو لوگوں کو پتا ہونی چاہیے, اتنا میچور ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں ہونا چاہیے. چند باتیں بھی میں مزید عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, لیکن یہاں پر اس بات کو آپ ذرا غور کیجئے, جو سراسر تعلیم ہے, کوئی چیز فضول آپ کو نہیں بتائی جا رہی. اسی کو آپ درجنوں کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو ایک نشست کے اندر بیان ہو رہی. اور میں نے پہلے بھی کہا تو کام کاج تو کچھ ہی نہیں کرنا نا, بیٹھے یہاں پر رات کو جاگیں, فجر کی نماز پڑھیں, پھر آرام کریں, ظہر کے قریب اٹھ جائیں پھر آپ. اور اگر آج کل ماسیاں گھر پر نہیں آ رہی ہے تو اپنے گھر والوں کا ساتھ دے کر خود بھی تھوڑا جھاڑو پوچھا کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ذرا توجہ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. بڑا بڑے کو جانتا ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا, امام شافعی کتنے بڑے عالم ہیں, سبحان اللہ. امام شافعی سے کسی نے پوچھا, امام شافعی نے امام اعظم کو دیکھا نہیں ہے, کیونکہ امام اعظم و حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں اور انتقال کیا 150 ہجری میں. علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ جس سال امام اعظم نے انتقال کیا اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے. امام شافعی اسی سال پیدا ہوئے. اب آپ ذرا, اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ امام اعظم کی تحقیقات اور ان کے علمی مقام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں, ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے. کہتے ہیں ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں, ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے. امام مالک جو حضرت امام اعظم سے ان کی ملاقات رہی اور امام اعظم و حنیفہ کے دور میں موجود رہے, حضرت امام مالک جن کی حدیث کی کتاب میں ہوتا ہے امام مالک, امام الدار الحجرہ جن کو کہا جاتا ہے, سرکار کی مسجد شریف کے جو شیخ الحدیث رہے, عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر ان کا بڑا مقام تھا. یعنی ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ بول و براز یعنی پیشاب مدینے کی حدود میں نہیں کرتے. جب مدینہ منورہ میں خود رہتے اور جب آپ محلوں سے گزرتے تھے, کیونکہ تازہ دور تھا, سرکار کو گزرے ہوئے بھی ظاہری پردہ فرمائے ہوئے کوئی 60-70 سال ہی ہوئے تھے, یا یوں سمجھ لیے کہ 70 سال کے قریب پر. تو حضرت امام مالک اتنے بڑے عاشق ہیں کہ جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دیوار سے اس طرح اپنی پیٹھ کو لگا کے گزرتے. کسی نے پوچھا کیوں, فرمایا یہ تو مکانات وہی ہے جو میرے حضور کے دور میں تھے. فرمایا یہاں سے گزرتے وہ حضور کا کبھی ہاتھ مبارک یہاں پر لگا ہوا ہو تو میرا بدن وہاں سے مس ہو جائے. یعنی ایسا عشق حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. وقت کے خلیفہ نے جب یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, یعنی سب سے پہلی کتاب جو حدیث پاک کی باقاعدہ لکھ کر آئی ہے دنیا میں وہ موطا امام مالک ہے, یعنی امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے کی. یعنی آپ دیکھیے حضرت امام مالک کا دور گزرا اور بخاری شریف کو مرتب کرنے سے پہلے یہ کتاب منظر عام پر آئی. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تحقیقات اور بعض روایت میں یہی ملتا ہے کہ آپ بخاری شریف پر موطا امام مالک کو ترجیح دیتے ہیں. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو میں آپ کو سواری کے لیے, اس وقت کی سواری گھوڑے تھے, وہ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں مدینے کی گلیوں میں گھوڑے پر نہیں گزر سکتا, اس لیے کہ جس مدینے کی گلیوں میں حضور گزرے ہوں تو میں اس مٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں پر نہیں روندنا چاہتا. یہ آپ کا ایک عشقی مزاج تھا.
تو امام مالک جیسے سچے لوگوں سے کسی نے پوچھا ابو حنیفہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ امام شافعی تو سن لیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم تو پنساری ہیں, ہم نے تو میڈیکل اسٹور کھولا ہوا ہے کہ ہم دوائی بیچ رہے ہیں, لیکن دوائی جو بنا رہا ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یعنی ہم مسائل بتاتے ہیں لیکن اس کو ایجاد کرنے کے پیمانے ابو حنیفہ نکالتا ہے. فرمائیے مقام و مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. پوچھا امام مالک سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کیا کیا بات کروں, تو بات تو بہت ہے. کہا بس ایک بات کرتا ہوں. فرمایا یہ جو پلر ہے, ہاں پلر ہے, ستون ہے, کہ یہ کس کا ہے, سونے کا کہ مٹی کا ہے؟ کہنے لگے مٹی کا. کہ ابو حنیفہ اگر اس کو سونے کا بولے نا تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر کے رکھ دیں کہ یہ سونے کا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اور یہ آپ کی ذہانت تھی, جس کی ذہانت میں صرف ایک مثال آپ کی بات کر دوں کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ ساری تفصیلات کو الگ ٹاپک سے لگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کعبہ شریف جائے, اور کعبہ شریف کو میں کئی مثالوں میں سے صرف ایک مثال, ورنہ امام اعظم کے تفقع اور ان کی ذہانت ایسی ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو علماء سمجھے کہ اب قریب ہونے یعنی حل ہونے کے لائق نہیں ہے, لیکن امام اعظم کو اللہ نے وہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے ایسے اینگل کو بیان کرتے تھے جس سے یقیناً پہلو کھل جاتا تھا اور علماء چیخ پڑتے تھے کہ ہماری توجہ تو یہاں پر رہی نہیں. بس انہیں غور کیجیے آپ. اب خانہ کعبہ کو اگر کوئی دیکھے تو جو دعا وہ پہلی کرے گا وہ دعا قبول ہوگی. اب لوگ کنفیوز ہوں گے کیا دعا مانگے, ایک مانگتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسری دعا, یعنی مثلا ایک بندہ گیا خانہ کعبہ کو دیکھا, اس نے کہا یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما, بڑی دعا ہے, لیکن وہ کہا یار میں نے تو صحت مانگی نہیں. یا صحت عطا فرما, انہوں نے کہا میں نے تو اولاد نہیں مانگی. اب ایک دعا مانگنی ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر. امام اعظم کی ذہانت صرف میں بتا رہا ہوں. امام اعظم جو خانہ کعبہ آئے تو آپ نے کعبے کو دیکھ کر دعا کی یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. اب آپ ذہانت صرف امام اعظم کی دیکھیے, فرمایا یا اللہ مجھے ایسا کر دے جس کی ہر دعا قبول ہو جائے. اب مانگا ایک چیز ہے لیکن آپ دیکھیے اس میں کسی چیز, اس سے میں آپ کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گویا کہ مزاج بتا رہا ہوں. وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں جس کو عوام الناس سمجھ سکیں, ورنہ یہ ہستیوں کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کہتے کہ ابو حنیفہ اس علم کے مالک تھے کہ اگر وہ اس ستون کو اگر یہ کہہ دینا کہ یہ سونے کا ہے تو ویسے دلائل تھے ان کے پاس کہ وہ سونے کا ثابت کر دیں. یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس قدر ذہانت اور اتنی باریک نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں تو سب سے زیادہ مسلمان جو ہے فقہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں, جن کی تعداد 60 سے 65% ہے مسلمانوں کے اندر. پورا بنگلہ دیش, پورا انڈونیشیا, پورا ہندوستان, پورا پاکستان, پورا افغانستان, اس علاقے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا علاقہ فقہ ہے. پورا ترکی آپ دیکھ لیجئے, ترکی کو دیکھ لیجئے, انڈونیشیا کو دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے, آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے, آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے. جتنے مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں ان اکثریت کے لوگ جس کی تعلیم اور جس کو دین کو سمجھنے میں اپنا فقہ میں استاد مانتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, وہ حضرت امام اعظم 65% لوگ. اگر کوئی منہ میاں مٹھو آئے کہ ہم تقلید کو شرک کہتے ہیں, تو میں نے کہا تقلید کو اگر شرک کہتے ہیں تو یہ سارے مسلمان کافر ہو گئے, تو ایک لمبی داڑھی والا مسلمان ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. گلی کوچوں میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے تقلید شرک ہے فلانا ہے, تو میں نے کہا یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی, ساری امت کو سمجھ میں نہیں آئی. جتنے فقہا گزرے سارے مقلد, کوئی امام شافعی کا, کوئی امام احمد کا, کوئی جناب جو کہ امام مالک کا, جتنے محدث گزرے, جتنے اولیاء گزرے, تو تقلید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رسول کو چھوڑ دو اور امام کے پیچھے چلو. تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول نے کہا ہے یہ بندہ ہمیں بات جو بتا رہا ہے یہ اللہ رسول کی بتا رہا ہے, ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اپروچ کر سکیں, تو ہم اس کے علم پر اعتماد کر کے اس بات کو لے رہے ہیں. تو تقلید کا معنی ہے اس پر اعتماد کر کے اللہ رسول کی بات کو سمجھنا, اللہ رسول کو سمجھنا. مثلا میں کبھی کبھی لطیفہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کیونکہ ہندوستان کے مسلمان دیگر مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ ہمارے کراچی سے ہب چوکی جا رہا ہے, حاجی صاحب بھی خوش ہو جائیں, ہب چوکی کی طرف جا رہا ہے. اب اس نے پیسے پورے دے دیے, کرائے بیٹھ گیا, لال رومال اس نے سر پر رکھا ہوا ہے. اب گاڑی چلنا شروع ہوئی تو اس نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ گاڑی ہب چوکی جائے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں, بالکل ہب چوکی جائے گی. آپ ہب چوکی کی گاڑی میں بیٹھے. گاڑی تھوڑی دور چلی تو اس نے پھر اپنی سیٹ سے اٹھا اور ڈرائیور سے کہنے لگا
کہ بھائی یہ ہب چوکی جائے گی؟ انہوں نے کہا جی جی ابھی آپ کو بتایا بالکل جائے گی ہب چوکی. گاڑی تھوڑی سی اور آگے چلی تو ہب چوکی سے مراد جہاں بھی اس کو جانا ہے اور اس جہاں جانا ہے ڈرائیور نے بتا دیا کہ فلاں جگہ آپ کو لے جا رہے ہیں. پھر تیسری دفعہ وہ اٹھا اور کہنے لگا جی وہ گاڑی جو ہے وہ ہب چوکی جائے گی. اس نے کہا جی جی آپ کو بار بار کہا ہے آپ بیٹھیں چلی جائے گی. جب چوتھی دفعہ وہ اٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اس نے کہا کہ مولانا کو نیچے اتارو, کرایہ اس کا واپس کرو, نیچے اتارو. اور اس سے پوچھا تم دیوانے ہو, تم بار بار کیوں پوچھتے ہو جب تم نے ایک دفعہ پوچھ لیا؟ کہنے لگا نہیں میں غیر مقلد ہوں, میں ہر دفعہ تحقیق کرتا ہوں, تجدید کرتا ہوں. تو ایک بچہ قریب بیٹھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب دنیا کے ڈرائیور پر اگر اعتماد نہ کرو نا تو اپنی منزل پر نہیں پہنچتے, اور دین میں اگر امام ابو حنیفہ پر اعتماد نہ کرو نا تو پھر خدا تک نہیں پہنچتے. دنیا میں اپنی کسی ڈیسٹینیشن منزل تک پہنچنے کے لیے ڈرائیور پر اعتماد کرنا پڑتا ہے, تو دین تقلید اعتماد کا نام ہے. تقلید کس کا نام ہے جی؟ اعتماد. نہیں فلاں مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو میں نے کہا بتاؤ نا کون سا خلاف ہے, کون سا مسئلہ خلاف ہے قرآن و سنت کا, اور خلاف ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے, کس اینگل سے خلاف ہے, کیا اس میں صورتیں ہیں, کیا علمی کسی چیز کا کسی اللہ احکام کے خلاف ہونے کا معنی کیا ہے, اس میں کیا اصول ہے, کیا ضابطہ ہے. اس ضابطے جو اس کے ایک تحقیق کا دائرہ ہے, اس دائرے میں آ کر بات کروں نا کہ کون سی بات امام ابو حنیفہ کی اس اللہ قرآن کے خلاف جاری ہے, حدیث کے خلاف جاری ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے نزدیک ایک ایسے استاذ ہیں جن پر اعتماد کر کے بندہ قرآن کو سمجھتا ہے, جس طرح ایک اسکول کا بچہ اپنے استاد پر اعتماد کر کے کتاب کو سمجھتا ہے, اس کی بنیادوں کو سمجھتا ہے, اور جو اپنے استاد پر اعتماد کر کے کتابوں کو سمجھتا ہے وہی آگے ڈگریاں لے سکتا ہے اور تعلیم کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو لہذا تقلید کا معنی ہے اعتماد. کیا ہے بولیے؟ اس درجے میں ابتدائی نشل. اب میرے دوستو بزرگوں, اس کو ہم اپنے آخری مرحلے میں لا کر اگر گفتگو کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالت و علمیت کے ساتھ ایک آپ کا لقب مبارک ابو حنیفہ, اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں پھر ہم اختتامی جملوں کی طرف چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شانیں دیکھیے آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ. مثلا میرا بیٹا جس نام کا ہو یا میری بیٹی جس نام کی ہو, میں اس کے نام پر اپنا نام اگر کنیت میں رکھوں تو اس کو کہتے ہیں کنیت حقیقی, ٹھیک ہے. لیکن اس نام کی میری کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن مجھے کوئی شان کوئی چیز اچھی لگی وہ میں نے اپنے رکھ لی, تو اس کو کہتے ہیں کنیت وصفی. یا یوں سمجھ لیجیے آپ, ایک بندہ ہے وہ اس کے بچے کا نام بیان نہیں لیکن وہ تقریر اچھی کرتا ہے, تو لوگوں نے اس وصف کی وجہ اس کو کہہ دیا ابو البیان. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے کہ آپ کی بیٹی تھی اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہہ دیا گیا, حنفی آپ کی بیٹی ہیں تو ابو حنیفہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہ کوئی بیٹی ہے, آپ کی تحقیق میں صرف یہ کہ آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں حماد, لیکن آپ کی کنیت ابو حماد نہیں ہوئی. آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حماد نہیں ہوئی, آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہوئی. ابو حنیفہ کنیت ہونے کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ سے مصداق ہے, حنیف کا معنی یہ ہے کہ باطل کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے کی اتباع کرنے والا. ایک معنی تو حنیف کا یہ. تو ابو حنیفہ یعنی ایس حق کے ابو مانے والا, ابو مانے والا, تو ابو حنیفہ حق کے راستے پر جمنے والا اور باطل کے راستے سے دور رہنے والا. کیونکہ حنیف کا معنی ہوتا ہے غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی اتباع کرنے والا. جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا ہے. یعنی جو غلط چیزوں سے ہٹا ہوا ہو, توجہ ہے آپ کی, جو غلط چیز باطل سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلنا, غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلنا. جس کے سامنے باطل کا راستہ ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر آئے, تو اس جدوجہد اور اس صلاحیت کو حنیف کہا جاتا ہے. تو امام اعظم و حنیفہ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے مکروہات, حرام, یہ تمام چیزیں
اور غلط راستے تھے، لیکن اللہ نے آپ پر علم کو ایسا روشن کیا کہ آپ خطاؤں کے اس راستے سے خود کو بچاتے ہوئے درست راستے پر رہے، اور آپ کا فقہ اور آپ کا اجتہاد بھی درستگی کی طرف رہا، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ بنی۔ ایک بات، ایک یہ بھی ہے کہ حنیفہ عربی زبان میں دوات کو کہتے ہیں، انکپورٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا کام تحریری زیادہ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ تحریری کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس انک پوٹ کی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ حنیف کا ایک معنی ورق، پیج ورق، کاغذ کے جو ورق جس پر لکھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت کی زندگی، امام حضرت اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے کہ حنیف اوراق کو کہتے ہیں، حضور کی ابتدا ہی سے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس مناسبت سے آپ کا لقب ابو حنیفہ ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالتی ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، امام الائمہ پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی، ابو حنیفہ کے جملے پر آپ تھوڑی سی گفتگو کی، فارس النسل ہونے پر آپ کی تھوڑی سی گفتگو کی، اور آپ کے عقل میں برگزیدہ اور باصلاحیت ہونے پر گفتگو کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کئی خصائل میں سے ہم آخری خصلت جو یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرنے کی طرف جا رہے ہیں، وہ بڑی باصلاحیت اور بڑی باکمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان امام اعظم پر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، یعنی اپنی سر کی ماتھے کی آنکھوں سے، ایک تو آپ نے دور پایا صحابہ کا، اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے، اور یہ کوئی لگی چھپی باتیں نہیں۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا، سیر اعلام میں بھی لکھا، الکاشف میں بھی لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی میں بھی لکھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے، میرے دوستو بزرگوں، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے حاصل بڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں بس صبر کی توفیق دے۔ جس کے حاصل بڑھ گئے نا، سمجھ جاؤ خدا اس کو قبول کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اتنے حاصل ہیں، وہ کہتے ہیں کھسیانہ بلی کھمبا نوچے، کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے نا، دوسرا کچھ کر نہیں سکتا، تو باولی بلیاں جو ہے وہ کھمبا نوچتی ہے۔ امام اعظم کے خلاف پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں صفحے آپ کے خلاف لکھے گئے، حسد میں لکھے گئے، لیکن اس کا تحقیق سے، سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جھوٹے الزامات امام اعظم حنیفہ کی ذات مبارک۔ اسی طرح کچھ لوگ نہیں آپ تابعی نہیں تھے، لیکن اس کے مقابلے میں سچے علماء کی ایسی تحریریں موجود ہے کہ جو اس فضول اعتراض کو ایسے بہا کر سائیڈ میں کرتی ہے، جیسے سمندر کا پانی جب جوش میں آتا ہے تو ہر گندگی کو سائیڈ میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ روایت متواتر ہے کہ آپ نے سرکار کے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے میرے بزرگ کو 10 سال حضور کی خدمت کی، 8 سال یا 9 سال کی عمر میں وہ حضور کی خدمت میں آئے اور 10 سال حضور کی خدمت کی، سرکار نے ان کو اتنا نوازا، سرکار نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں، اور بڑے لاڑ پیار سے ان کو حضور نے رکھا۔ حضور نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے اس غلام اور خادم کی عمر کو تو لمبی کر دے، اس کے مال کو بڑھا دے، اس کی اولاد کو بڑھا دے۔ ان کی 100 اولاد تھی، 80 ان کے بیٹے تھے جناب، کتنے؟ 80 بیٹے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں، 80 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کئی بچوں کو اپنے، یعنی آپ کے دور میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ عظیم ہستی سرکار کے خادم خاص، سرکار کے لاڈلے حضرت انس بن مالک، کچھ دن پہلے کچھ رافضی لونڈے ان کی قبروں پر پہنچ کر معاذ اللہ کی ویڈیو وائرل کر گئی تھی، ان لونڈوں نے ان کی قبر کی لیکن ان ولیوں کو اور ان صحابہ کو نہ کوئی گنبد کی حاجت ہے، نہ قبروں کے اوپر میرے بچوں میرے بھائیوں کوئی قبلہ پتھروں کی حاجت ہے۔ یہ گنبد ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ رافضی باولے کتے بن کر اگر یہ صحابہ کی قبروں پر چھلانگے بھی مارے نا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا نے تمہاری قسمت میں لعنت لکھی ہے، وہ لعنت اترے گی۔ ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر پھینکو یا ان کا گنبد گرا دو ظالموں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ گنبد وغیرہ ہمارے لیے، ان کو گنبدوں کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے، اللہ نے جو مرتبہ اور مقام ان کو دینا تھا وہ دے دیا، قرآن میں آ گیا، دین میں آ گیا۔ اب تم صرف باولوں کی طرح، کتوں کی طرح بھونکتے رہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک سرکار کے صحابی ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ ان کی امی جان ام سلیم رسول اللہ کی خالہ ہیں، اور ان کی بہن جس کو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، سیدہ ام حرام بنت ملحان،
یہ خالہ ہے حضرت انس کی اور خالہ ہے رسول اللہ کی. حدیث پاک میں میرے بزرگوں آتا ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ خاتون کو دیکھا گیا کہ سرکار کا امامہ انہوں نے سر سے اتارا اور ایک طرف رکھا اور سرکار کے بالوں میں وہ تیل ڈال کر مالش کر رہی ہیں. علماء کو بڑا ہوا کہ جناب یہ خاتون ہے تو کوئی محرمہ ہی ہے اور سرکار ان کے محرم ہی ہے کیونکہ سرکار کے بدن مبارک کو ہاتھ لگا رہی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں تیل ڈال رہی ہیں. اور وہ حدیث مبارکہ وہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بند ہو رہی تھی اور سرکار نے فرمایا مجھے ابھی دکھایا گیا ہے کہ میری امت کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہرے سمندروں کے اوپر سے جا رہا ہے. ابھی تک سمندروں کے بیڑوں کو لے کر فوج کشی نہیں کی گئی تھی. سرکار نے اپنے اس بستر پر بیٹھے بیٹھے بشارت عطا فرمائی کہ مجھے رب نے دکھایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا قافلہ جو کئی کشتیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہے اور وہ ہرے سمندروں پر جا رہا ہے اور جو اس میں شریک ہوا سب جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگی حضور میں بھی اس میں سے ہوں. حضور نے فرمایا ہاں تو بھی اس میں سے ہے. اور وہ خاتون ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی. اور علماء نے یہاں تک کئی قولوں میں سے قول یہ لکھا ہے کہ یہ اور سیدہ آمنہ رضائی بہنیں ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سرکار کی امی جان ہماری ماؤں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو. سیدہ آمنہ اور ام حرام بنت ملحان یہ دودھ شریک بہنیں ہیں ایک قول کے مطابق. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ جانتے ہیں کہ رضاعت کی حرمت ایک طرفہ چلتی ہے. مثلا آپ یوں سمجھیے کہ یہ میرے دائیں ہاتھ ہیں, ادھر 5 بچے ہیں, توجہ آپ کی, اور یہ بائیں ہاتھ ہے, ادھر ایک لڑکا ہے. اس لڑکے نے جو ایک الگ عورت سے ہے اور الگ مرد سے, اور یہ 5 بچے کے ماں باپ الگ ہیں, لیکن ان 5 بچوں کی ماں نے ان 5 بچوں کی, یہ دو سمجھیے, ایک نہیں دو, ایک بہن ایک بھائی یا دونوں بھائی, ان 5 بچوں کی ماں نے اس بچے کو دودھ پلایا 2.5 سال کی عمر کے اندر. تو اب یہ دودھ پینے کی وجہ سے یہ ایک بچہ جو ہے ان 5 کا بھائی بن گیا اور ان کی یہ جو جتنی بیٹیاں تھی وہ اس کی بہنیں بن گئی. لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا کوئی بھائی یا بہن ہے, اس نے اگر دودھ نہیں پیا تو اس کا نکاح ان 5 میں سے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ حرمت رضاعت میں حرمت ایک طرفہ چلتی ہے, 2 طرفہ نہیں. بات سمجھ گئے آپ؟ جس نے دودھ پیا ہے وہی اگلے کی اولاد ساری اس کی بہن بھائی بنے گی, لیکن اس کے اپنے بہن بھائی اس کے محرم نہیں بنیں گے کیونکہ اس نے دودھ نہیں پیا. تو یہ سرکار کی خالہ ہے, ام حرام نے دودھ پیا ہے حضرت آمنہ کے ساتھ, اس خاتون کا جس خاتون نے سیدہ آمنہ کو بھی دودھ پلایا. تو لہذا ان کی بہن ام سلیم حضرت انس کی ماں, تو یہ بھی حضور کی خالہ ہو گئی, حضور کی خالہ ہو گئی. تو حضرت انس وہ برگزیدہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جن کی امی جان حضور کی رضائی خالہ ہے. ام حرام بنت ملحان کے شوہر کا نام ہے عبادہ بن صامت, وہ اس لشکر میں شریک ہوئی سرکار کی وصال کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا. یہ قبرص سائپرس کا علاقہ ہے, سائپرس جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. سائپرس کے سمندر کے قریب جب قافلے پہنچے اور آپ اپنی کشتی سے اتری اور آپ کے آگے جو سواری خچر کی رکھی گئی تھی آپ اس پر چڑھنے لگی تو خچر نے اپنے بدن کو ہلایا جس سے آپ گر گئی اور اس سے آپ کی جو گردن کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی اور آپ وہاں انتقال کر گئی. امام زاہبی نے لکھا ہے کہ قبرص کے اندر آج بھی آپ کا مزار دعاؤں کی قبولیت کا مستجاب ذریعہ ہے. ام حرام بنت ملحان. تو اب حضرت انس, امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ذرا دیکھیے آپ یار, انہوں نے کس صحابی کو دیکھا؟ حضرت انس کو. اور حضرت انس کون ہے؟ یہ حضرت سیدہ ام سلیم کے بیٹے ہیں. ام سلیم وہ ہیں جن کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کا قیلولہ کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرما کر جس وقت حضرت انس کے گھر گئے تو ان کی ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چمڑے کا بستر بچھایا تھا. سرکار جب لیٹے ہی ہیں تو گرمی بہت تھی اور آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا. قریب تھا کہ پسینہ زمین پر آتا. سیدہ ام سلیم گئی حضرت انس کی امی اور ایک برتن لے آئی کانچ کا اور انہوں نے نیچے رکھ دیا تو سرکار کا پسینہ ٹپ 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 اس میں گرنے لگا. سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا کہ خالہ جان یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ لگے حضور ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا تو یہ پسینہ میں اپنے بچوں کو لگاؤں گی تو اللہ برکت دے گا. سرکار نے یہ نہیں کہا یہ شرک ہے یہ آرام ہے, بلکہ حضور نے فرمایا اسبتی, آپ مراد کو پہنچ گئی. کیا مطلب؟ یعنی جو چیزیں شفا دینے کے لائق نہیں ان سے شفا نہیں لی جائے گی.
یا کفار یا ہندو جس کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے وہ شرک ہے، لیکن سرکار کے موئے مبارک شریف ہو، سرکار کا پسینہ مبارک ہو، سرکار کا جبہ مبارک ہو، وہ اللہ سے شفا لینے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس کو شرک، بدعات یا بت پرستی نہیں کہا جائے گا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، تو حضرت انس کو یہ متواتر روایت حضرت امام قریب ہے۔ بعض جو جلنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ کو دور تو صحابہ کا ملا ہے لیکن صحابہ کو دیکھا نہیں۔ میں نے کہا ہم جیسے عام لوگ اگر ہمیں پتا چل جائے ہمارے محلے میں کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے تو ہم اسے ملے، تو جب یہ پتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا اور یہ آپ کی موطا کے اندر موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کو ذرا توجہ سے سنیے، جو ہمارے بحث کا ایک اختتامی مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر ایک ہی بات کر کے بات کو سمیٹیں گے۔ ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی، مسلم امام اعظم میں یہ روایت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال ولدت سنۃ 80، میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا۔ امام اعظم کہتے ہیں میں وانا 1 سال کا تھا۔ حضرت امام اعظم فرماتے فلما دخلت مسجد الحرام حراما، فرماتے جس وقت میں، بڑی مبارک بات ہے، فرماتے جس وقت میں اپنے ابو کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ میں مسجد حرام شریف میں داخل ہوا، اللہ اس کی برکت سے حرم پاک کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا، حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں 16 سال کا تھا اور اپنے ابو کے ساتھ آیا تھا 96 ہجری میں۔ وَرَأَيْتُ حَلْقَةً عَظِيمًا، میں نے دیکھا کہ مطاف جو ہے اس میں ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا اور ایک بزرگ بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں ایک بزرگ بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ فَقُلْتُ لِأَبِي حَلْقَةُ مَنْ هَٰذِهِ، میں نے اپنے ابو سے پوچھا ابا جان یہ کس کا درس ہو رہا ہے اور یہ کون شخص ہیں جو درس دے رہے ہیں؟ فقال، میرے ابو نے کہا حلقۃ عبداللہ ابن حارث ابن جزی الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹا یہ عبداللہ بن حارث ابن جزی الزبیدی حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور کے صحابی درس دے رہے ہیں حرم میں ہے تو کہتے ہیں قدمت، میں آگے بڑھا، فسمعت، میں اتنا آگے آ گیا سبحان اللہ کہ میرے کان حضرت عبداللہ بن حارث صحابی کی آواز کو سننے لگی۔ اور میرے بزرگوں دوستو جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں لا تمسن النار مسلما من رآنی ورآ من رآنی، حضور نے فرمایا اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس بندے نے مجھے دیکھ لیا۔ فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا، جس آنکھ نے مجھے دیکھا، جس آنکھ نے مجھے دیکھا، جس بندے نے حضور کہتے ہیں مجھے دیکھا اسے جہنم نہیں چھوئے گی، اور جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا اسے بھی جہنم نہیں چھوئے گی۔ یعنی صحابی پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جس نے صحابی کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ لوگ کہتے ہیں نبی مشکل کشا ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ سب سے بڑی مشکل ہے کیا؟ سب سے بڑی مشکل ہی جہنم کی آگ ہے، جو میرے مصطفیٰ کو صرف حالت ایمان میں دیکھنے سے ہی حرام ہو جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی مشکل کشائی کرا دے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بشارت میں آئے کہ آپ نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا، حضرت انس بن مالک کو دیکھا، عبداللہ بن اوفا کو دیکھا، ایک روایت ہے کہ 17 صحابہ کو امام اعظم نے دیکھا۔ اور میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، خود امام اعظم خود بات کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ابو سے پوچھا ابو یہ مسجد حرام مکہ کے اندر یہ حلقہ کس کا لگا ہے، تو میرے ابو نے کہا یہ عبداللہ بن حارث حضور کے صحابی کا ہے۔ کہتے قدمت، میں آگے بڑھا، فسمعت، اور میں نے سنا، یقول، اور وہ یہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول یہ بات کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، سرکار یہ فرما رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اس میں تفقہ اور اس میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کفاہ اللہ مہمہ، تو اللہ اس کی تمام مہمات اور اس کی ضرورتوں کو پورا ہو جاتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے روٹی اور رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سے آپ نے سماعت کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالت یہ ہے کہ آپ تابعی تھے، آپ تابعین میں سے تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں پر آخری بحث جس پر ہم بات ختم کریں گے، امام اعظم صرف مفتی اعظم نہیں تھے، مجتہد اعظم نہیں تھے، فقیہ اعظم نہیں تھے، اپنے وقت کے غوث اعظم بھی تھے۔ ہاں
اپنے وقت کے ولی اعظم تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت کس چیز کا نام ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ ولایت نام ہی تقوی و طہارت کا ہے. اور ولایت تقوی و طہارت یعنی ولی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان کیے ہیں اس پر عمل کرتا ہے. امام اعظم کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک رکعت. اس لیے فرمایا کہ حب ابی حنیفہ من احب ابی حنیفہ فهو سنی. جو ابو حنیفہ سے پیار کرے گا وہی سنی ہے. تقوی کا مقام یہ تھا کہ ایک رکعت میں جناب. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ 4 بندے ایسے گزرے ہیں, علامہ خطیب نے لکھا, خطیب بغدادی نے, کہ 4 ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کی شان یہ رہی ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. 4 آدمی. ایک سرکار میرے آقا حضرت عثمان بن عفان, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی. عثمان غنی ایک رکعت میں. اب جو حافظ ہے اس پر رش کرے گا, جو تراویح سنانے والا وہ اس پر رش کرے گا, اور جو سوا پارے میں تھک جانے والے وہ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ایک رکعت میں کتنے, 20 رکعت میں نہیں, 2 رکعت میں نہیں, ایک رکعت میں پورا قرآن حضرت عثمان غنی ختم کرتے تھے. حضرت تمیم داری, یہ بھی صحابی, یہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں جن کو حجاج نے شہید کیا تھا, اور حضرت علی مولا مرتضیٰ کی محبت میں یہ شہید کیے گئے. سعید بن جبیر, اور یہ وہ ہیں جو حجاج کے ہاتھ پر سب سے آخر میں شہید ہوئے, اور یہی خواب میں شیر کی شکل میں حجاج کے اوپر دھاڑتے تھے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے صدقے اللہ اس وبا کو دفع فرمائے جس طرح کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے دفع کیا تھا. سعید بن جبیر یہ تیسرے شخص ہیں کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اور چوتھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے جو ایک رکعت کے اندر پورے قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرتے تھے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان جلالت ہے. ایک بات یہاں پر میں آخری ولایت پر گفتگو کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان جلالت ہے. آپ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ سنی کون ہے, توجہ آپ کی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تھی کہ حضور یہ بتائیے کہ, کیونکہ حضرت امام اعظم کوفے میں رہتے تھے, اور ایک بندہ ذرا تانا دینے لگا, کہنے لگا کہ امام اعظم کوفے والے کیسے ہو سکتے ہیں, کوفہ تو ہمارا ہے. میں نے کہا حضرت علی کو شہید ہونے کے بعد چھوڑ کے بھاگے بھی کوفے والے ہی تھے. ہاں, تو پھر یہ الزام بھی ذرا اپنے گلے میں لینا ذرا شوق فرمائیے آپ. دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفے میں رہنے والے تھے. کوفے میں سامنے شیعہ تھا, ایک طرف سنی تھے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ غور کیجیے, میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, ایک تمیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کوفے میں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے, بعض سنی تھے بعض شیعہ تھے. بعض سنی تھے بعض شیعہ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ سنی کون ہے, سئل ابو حنیفہ عنہ عن علامات اہل سنہ. توجہ کریں, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک تقریر کی تھی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنے میں توقف بھی کرے وہ بے دین ہے. انہوں نے برطانیہ کے ایک پیر کی تقریر میرے ساتھ لگا دی. میں نے کہا وقت نکل گیا, ورنہ انہوں نے المدخل میں ابن حزم معتزلی کے جو حوالے پڑھے ہیں اس کی کوئی خود حیثیت نہیں ہے. خود انہوں نے زبدۃ التحقیق کے اندر ابو بکر صدیق کو افضل مانا ہے. تو میں کہتا ہوں پیر صاحب آپ میری تقریر پر تقریر لگا رہے ہیں, لیکن آپ خود ابو بکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں. تو آپ اور آپ کے جو مریدین میرا رد کر رہے ہیں تو کبھی وہ آپ سے بھی تو جسارت کریں کہ آپ نے جو زبدۃ التحقیق میں دعویٰ تو کیا تھا کہ میں خود حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مان رہا ہوں, مان رہے حضرت ابو بکر صدیق کو ہے, اور کتاب اس کے خلاف لکھ دی ہے. تو کوئی خود پیر صاحب کو پوچھیں حضرت بڑھاپے میں آپ ذرا ہوش میں ہیں, آپ لکھ کے آ رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں. تو میرے دوستوں ہم قرضہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں, اور یہ کوئی اعتراض ایسا ہے بھی نہیں. تو لہٰذا اس کو آپ خات میں سے آدھی کلپ کو جوڑ کے چلا دیں. میں نے جو حوالے پڑھے ہیں تو پیر صاحب سے کہیں ذرا اس کے بھی تو جرت کر کے جواب دے دیں. اور اس کتاب کے جو آپ کی کتاب کے جو 15-16 رد آ گئے ہیں مزیدار قسم کے, ہمت کر کے ذرا اس کا بھی جواب لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کی. تو اگر آپ ہمیں نسب کی گالی دیں یا ماں کی گالی دیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو پڑھی ابو حنیفہ کو رہے ہیں جن کو دنیا نے, جن کے حاسدین نے سب سے زیادہ ان کو گالیاں دی تھی. تو حاسدین کی گالی سے ہم نہیں گھبراتے. لیکن آج دیکھیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے, اور میں بات کو سمیٹتے تھکے تو نہیں آپ لوگ, گنتی کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ ذرا توجہ کیجیے, آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں توجہ کیجیے. میں حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں تمہید کا. تمہید وہ کتاب ہے جس کو بابا فرید خود پڑھاتے تھے.
اب خانقاہوں کے مشائخ کو توجہ کرنی چاہیے اور کر بھی رہے ہیں ان بزرگوں کی خدمت میں. التمہید میں علامہ عبدالشکور سالمی نے مسئلہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، سئل ابو حنیفہ، امام اعظم سے سوال ہوا ہے کہ لفظ کو ذرا غور سے سنیں، علامات اہل سنہ، سنی کی علامت کیا ہے؟ وہ کہنے کہ جی علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا جناب آپ اتنے ہی بیزار ہیں تو کھل کے ادھر چھلانگ مار دیں، بات ختم کریں. آپ ایسی آدھی آدھی باتیں کر کے کیوں ایسی حرکت؟ مولا مرتضیٰ کے ذکر سے بیزار کون ہے؟ معاذ اللہ. جو حضرت علی کے ذکر سے بیزار ہو وہ تو منافق ہے. لیکن جو مولا مرتضیٰ کے طریق اور ان کے بتائے ہوئے سلسلے کو چھوڑ کر بھاگے تو وہ بھی تو رافضی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں امام اعظم حنیفہ کی، جو اہل بیت کے سب سے بڑے عاشق، ایمان بھی مولا مرتضیٰ کی محبت میں لائے، اور خود امام اعظم حنیفہ اپنے دادا کے طریقے پر چلتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو روڑ سے بھاگے نہیں ہیں. ان کو منصور نے شہید اس لیے کیا کہ وہ اہل بیت کی طرفداری کرتے تھے. آج تو حالات میں لوگ فتویٰ دینے تیار نہیں. امام اعظم حنیفہ نے تو مسجد میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ امام زین العابدین کے بیٹے زید، جو اس وقت ہشام بن عبد الملک مروان ملک بنو امیہ کو جو سردار تھا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ نے برملا اپنی مجلس کے اندر یہ کہا، جس میں ساری حکومت کی کابینہ اور افواج بیٹھی ہوئی تھی، زید، حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے زید نے بنو امیہ کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف تلوار اٹھائی. اس محفل میں امام اعظم سے پوچھا جا رہا ہے جس میں ساری ایجنسیاں موجود ہیں، کہ لگے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں زید بن علی کے ساتھ کھڑا ہوں. 10,000 درہم ان کے لشکر کے لیے دیے. تو مجمع کسی نے پوچھا کہ آپ امام زین العابدین کے بیٹے زید جو وقت کی ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ جو ان کے ساتھ لگ کر ان کے خلاف لڑے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں زید بن علی کے لشکر کو بدریوں کا لشکر سمجھتا ہوں. یہ امام اعظم حنیفہ کا اہل بیت سے محبت ہے. اب آپ دیکھیں ایسا اہل بیت کا عاشق، توجہ ہے، ایسے بیت. میں نے کہا اہل بیت کی بات کر رہے ہو تو پھر اہل بیت کا عقیدہ بھی بیان کرو. دکان ان کے نام پر لگا رہے ہو، سودا ان کے دشمنوں کا بیچ کر رہے ہو. میں نے کہا دیکھو یہ سودا ابو حنیفہ سے ملے گا جن کی دکان بھی اہل بیت کے نام پر اور نظریہ بھی اہل بیت کے نام پر. دیکھیں تو اور لکھنے والے بھی علامہ عبدالشکور سالمی، میرے بابا صاحب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چہیتے عالم. سئل ابو حنیفہ تھا، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے دوست سنیں، بہت ضروری عقیدہ اہل سنت کا. یہ پوچھا گیا امام اعظم حنیفہ سے ان علامات اہل سنہ، کہ سنی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں فقال ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین. 3 چیزیں. فرمایا سنی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو سب پر فضیلت دیتا ہو. اب ایک نعتخواں ہے، اس کو بلایا جائے نعتخوانی کے لیے اور وہ بیٹھ کر یہ کہے کہ آپ کو فضیلت دینے کی بات کس نے کی ہے، تو میں کہوں گا جاہل نعتخواں، تجھے یہ بک بک کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو اگر سنی ہے اور سنی باپ کا بیٹا ہے اور پھر شرم بھی تجھے کرنی چاہیے، خود کو سید بھی کہلاتا ہے. تو ایسے چھپے شیعوں کا بھی بندوں کو کوشش کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. سید ہونے کی مقبولیت عقیدے پر ہے، سید محمود ہونے کی. اور میں ان سے کہتا ہوں آپ کے بڑے بھائی تو بہت مشہور نعتخواں ہیں اور وہ سیدوں کے طریقے پر بھی ہیں. تو آپ کس باڑے کی روٹی کھا رہے ہیں اور منہاجیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی؟ اور میں ان علماء کو بھی کہتا ہوں آپ کو بھی تھوڑی غیرت کرنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو بلاتے کیوں ہیں؟ تو دیکھیں امام اعظم حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا سنی وہ ہے ان تفضل الشیخین، جو فضیلت دے، اور ان پر توبہ بھی واجب. ایک تقریر ہم نے کی ہے کیونکہ فضیلت اللہ دیتا ہے. کہتے ہیں فضیلت عقیدہ غلط ہے، تو میں نے کہا غلط اللہ خود کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. تو میں نے کہا تو قرآن ہے. امام اعظم حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہے، تو فرمایا سنی کی پہلی 3 نشانی. سنی کتنی؟ 3 نشانی ذکر کی. فرمایا ایک یہ ہے کہ تفضل الشیخین، ابو بکر و عمر کو افضل جانے، افضلیت دے تمام صحابہ پر، وہ سنی ہے. وتحب الختنین، اور ختن کہتے ہیں داماد کو، اور حضور کے دونوں دامادوں سے پیار کرے. یعنی ابو بکر و عمر کو سب سے بڑا کہے، افضل کہے،
اور عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کو پیار کرے، وتمسح علی الخفین، اور موزوں پر مسے کو جائز کہے۔ دیکھیں تفضل الشیخین سے شیعہ کر دے کہ جو وہ فضیلت نہیں دیتے، جو فضیلت نہیں دے گا وہ سنی نہیں، جو سنی نہیں وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تحب الختنین، اور ختنین کو سے محبت کرے، یعنی دامادوں سے محبت کرے، خارجین سے محبت نہیں کرتا، تو جو محبت نہیں کرتا وہ یعنی خارجی پہچانا جائے گا عثمان و علی کے ذریعے، اور رافضی پہچانا جائے گا ابو بکر و عمر کے ذریعے۔ اور تیسری چیز ہے وہ تمسح علی الخفین، کوفہ کے جو شیعہ ہے وہ چمڑے کے موضوع پر مسے کو حرام کہتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں مسے کا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، موضع پر مسا کرنے کا مسئلہ عقیدہ ایمان کا ہے نہیں، لیکن جب سامنے ایک گمراہ شخص کھڑے ہو کر ایسے مسئلے کو حرام قرار دے جو مسئلہ حضور سے ثابت ہے، تو پھر وہ مسئلہ نہیں رہتا، عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میلاد النبی کا مسئلہ اب عقیدہ اس لیے بن گیا ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بد مذہب اس کو منع کرتا ہے۔ جس طرح موزے کا مسئلہ، موزے پر مسا کرنا، چمڑے کے موزے پر، نعل والے موزے پر مسا کرنا، یہ 70 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے۔ رافضی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ حرام ہے، تو امام اعظم حنیفہ نے سنیت کی پہچان کے اندر جہاں توحید اور ایمان کو شامل کیا، وہیں پر حضرت ابوبکر عمر کی افضلیت کہ دمادم مسقل اندر ابو بکر و عمر کا پہلا نمبر۔ تم چاہے کھمبا نوچتے رہو، میرے پاس ایک بندہ آیا کہ ہم تو فضیلت کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا آپ رافضی ہیں کہ سنی ہیں؟ کہ لگا سنی ہو، تو میں نے کہا پھر تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اگر تم آستانے بناؤ سنیوں کے نام پر بن جاؤ شیعہ تو پھر میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ مناظرے مباحثے کی بات نہیں، ہم نے حق 4 یار میں ساری تقریر تفصیل سے کر دی ہے۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالت اور قدر کا یہ حصہ ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ سنی وہ ہے جو حضرت شیخین کو افضلیت دے، سنی وہ ہے جو حضرت ابوبکر عمر کو افضلیت دے، تفضل الشیخین، فضیلت دے، سب پر کس پر فضیلت دے، کہ لیکن حضرت علی مراد نہیں، تو میں نے آگے تو کہہ دیا تحب الختنین، حضرت عثمان و علی جو ہے وہ داماد ان سے محبت کرے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو سب پر فضیلت دے، اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرے اور مسے پر موضوع پر مسے کو جائز قرار دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے درجے پر کیسے کامل تھے میرے دوستوں بزرگوں، میں اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اور ولایت جو ہے یعنی طریقت کا سلسلے میں آپ مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق سے، اور خود فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر اسے امام جعفر صادق کی زندگی کے 2 سال نہیں ملتے۔ یعنی امام اعظم حنیفہ مرید ہو گئے حضرت امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق مرید ہو گئے اپنے نانا حضرت قاسم جو حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں ان کے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو مرید ہو گئے حضرت سلمان فارسی کے، سلمان فارسی مرید ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے پر آئی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی طریقت میں کیا مقام رکھتے تھے، تو سنیے علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے یہ بات کو لکھا ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ تصوف کی سب سے بنیادی کتاب جو داتا صاحب کے استاد امام ابو القاسم القشیری کی کتاب، حضرت امام ابو القاسم القشیری یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو علی دقاق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے طریقت کو ابو القاسم نصر سے حاصل کیا، اور انہوں نے طریقت کو سری سختی سے حاصل کیا، انہوں نے طریقت کو معروف کرخی سے حاصل کیا، انہوں نے طریقت کو داؤد تائی سے حاصل کیا، اور داؤد تائی خلیفہ بنے امام ابو حنیفہ کے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اندر بھی وہ درجہ اور مقام رکھنے والے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ ولیوں کی شان و جلالت میرے دوستو بزرگوں یوں ہوتی ہے کہ اللہ ان کو باطنی نظر عطا فرماتا ہے جس کو فراست کہتے ہیں، کشف۔ حضور کی حدیث ہے اتقوا فراست المومن فینظر من نور اللہ۔ آپ یہ سمجھے، چند منٹ کی بات رہ گئی، اس بات کو سمجھیے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں مومن کو اس آنکھ سے ڈر جو فراست کے نور سے دیکھتی ہے۔ فراست کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ فراست معاینۃ الغیب و مکاشفۃ الغیب، دل کی اس روشنی کا نام ہے جو غیب کا معائنہ کرتی ہے۔
یعنی بندے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی نیت اور اس کی تقدیر کو جان لینا، یہ ہے فراست، یہ علم غیب کی قسم ہے جو اللہ رب العالمین نبی کی اتباع کرنے کے صدقے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ متوسمین کا معنی ہے اہل فراست۔ اہل فراست وہ ہوتے ہیں کہ کسی بندے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی آگے کی زندگی کو سمجھ جائیں۔ اب اس پر میں دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی ولایت میں مرتبہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف، جن کا نام یعقوب تھا، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، ان کا تذکرہ ہم نے درس نظام مصطفیٰ مارفانی صاحب قبلہ کے مدد اللہ کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا ایک تبصرہ ہم نے کیا بھی۔ تو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف جو ثانی ابو حنیفہ ہیں، یہ بچپن میں جب چھوٹے سے تھے، بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے، اپنی امی کے ساتھ گزر رہے تھے، بہت غریب خاندان کے تھے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ یعقوب بن ابراہیم بہت غریب خاندان کے تھے۔ امام اعظم کپڑے کے بیپاری تھے، آپ اپنی دکان سے اٹھ کر رستے سے جا رہے تھے، یہ پہلی ملاقات ہے۔ امام ابو یوسف بچے ہیں، اپنی امی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو امام اعظم و حنیفہ نے ان کی والدہ سے کہا بہن ذرا رکیں گی آپ؟ وہ خاتون رک گئی، آپ اس بچے کو دیکھنے لگے، فرمایا بہن اس کو کہاں لیے پھر رہی ہو، اس کو علم دین پڑھاؤ۔ اس کی ماں نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے علم دین پڑھاؤ۔ فرمایا وہ اللہ پورا کر دے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر زیتون کا تیل، مکھن اور فالودہ کھائے گا۔ اس بات پر آپ کی ماں کو غصہ آیا کہ آپ ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یعنی ان کو یہ طنز لگا، وہ یہ سمجھی کہ امام اعظم طنز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری بہن ایسا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھاؤ، اور وہ دن یہ خود اپنی آنکھوں سے دے گا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دسترخوان پر بیٹھے گا، بادشاہ کے بڑا نام تو اس زمانے بادشاہ، ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی زیتون کے تیل میں مکھن اور فالودے کے ساتھ یہ کھائے گا۔ اور ایک دور ایسا آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب امام اعظم کی صحبت میں رہے، پھر امام صاحب کا انتقال ہوا، ہارون رشید کے دور میں دسترخوان ایک دفعہ لگا، حضرت قاضی ابو یوسف کو ہارون رشید بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور جو کھانا جس پلیٹ میں ہارون رشید کو دیا گیا اس پلیٹ میں حضرت قاضی ابو یوسف کو آپ نے جب روٹی توڑی اور زیتون میں رکھا تو سامنے باندی نے لا کر جو سامنے فالودہ رکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے استاد پر قربان جاؤں، میرے استاد کی بات یاد آئی۔ کہ لگے کیا؟ کہا جب میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ، یعنی چھوٹا تھا، گزر رہا تھا تو راستے میں میری ماں کو روک کر میرے استاد نے کہا تھا کہ اس سے مزدوری نہ کراؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھائے گا، اور اللہ رب العالمین میرے استاد کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کی کرامت جو اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ بولے میرے دوستو بزرگوں، بات کو اس بات پر ختم کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں نا، جب ہم وضو کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو جو ہے، دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، موجودہ دور کے اندر وضو جو ہے وہ جراثیم سے بچاتی ہے نا، جراثیم جو ہے کہ وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جراثیم منہ دھو لیں آپ، ہاتھ دھو لیں، لیکن یہ ظاہری وبا کے ساتھ ساتھ بات کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ بندہ منہ دھوتا ہے نا تو چہرے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ جو پانی سے آپ منہ دھو لیں، وضو کر رہے ہیں، وہ پانی بن گیا مستعمل۔ اب اس میں ایک لمبی بحث ہے، علامہ عبد الوہاب شرانی ایک الگ تقریر کا تقاضا کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مائع مستعمل کو نجس کہتے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کسی سے کیوں، تو کسی نے جواب دیا امام اعظم کی طرف سے کہ یہ بتاؤ جس پانی کے اندر چوہا گر جائے تو اس پانی کو آپ کیا کہیں گے؟ نجس کہیں گے؟ کہیں گے ہاں۔ تو کہا چوہے سے زیادہ گندی نجاست اگر کسی کے اندر ہو تو فرمایا ابو حنیفہ ایسے مزاج کے شخص تھے کہ اللہ نے آپ کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے اندر عطا فرمائی تھی، آپ اس لیے آپ گھر سے وضو کر کے آتے تھے اور مسجد کے حوض پر وضو آپ نہیں فرماتے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو یہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ سامنے والا جب وضو کر رہا ہو نا تو اس کے بدن سے جو پانی گرے، ہمیں تو پانی وائٹ لگ رہا ہے، سفید لگ رہا ہے، تو امام اعظم کی ولایت اور روشنی ایسی تھی کہ آپ کی توجہ ادھر جاتی تو آپ نے آنکھ بند کر لی اور کہا یا اللہ لوگوں کے عیب مجھ پر کھل جاتے ہیں، لوگوں کے عیب مجھ پر کھل جاتے ہیں۔ اور بات ہم ختم کر رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے بارے میں حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی امام جلانی سیوطی کے استاد ہیں اور شاگرد ہیں،
اور ولیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کبھی پڑھیے گا انہوں نے حضرت ابوبکر کی ولایت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بعض لوگ جو ڈرامہ کرتے ہیں کہ سیاست میں پہلے ولایت میں پہلے، میں نے کہا تم خود تقوی سے فارغ ہو، تمہیں کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے؟ جو خود ولی تھے ان سے پوچھو کہ ولایت میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ ٹھیک ہے، ایک الگ مسئلہ ہی۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام اعظم کے ہاتھ پر 3 قسم کے لوگوں نے توبہ کی۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ حوض پر وضو کرنے سے آپ جائز قرار دیتے تھے، لیکن اپنے گھر سے وضو کر کے آپ تشریف لاتے تھے۔ لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جب آپ حوض پر وضو فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھ 3 بندے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، جب دو ادھر بیٹھے ہوئے ایک سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے وضو کرنا شروع کیا تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو قریب بندہ تھا نا، تو جب وہ ہاتھ دھونے لگا تو امام اعظم نے آہستہ سے اس کے کان کی طرف توجہ کی اور کہا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر، ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر۔ دوسرا جو بائیں طرف بیٹھا تھا اس کو آپ نے دیکھا تو آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، جب یہ اٹھ کر چلا گیا نا تو آپ نے اس کو کہا بیٹا زنا بہت بری چیز ہے، اس میں مبتلا ہونے سے بچو۔ حالانکہ بندہ پہلی دفعہ مل رہا ہے۔ سامنے جو بیٹھا ہوا تھا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر جاتے وقت اس کو کہا شراب نوشی اچھی چیز نہیں ہے۔ تینوں الگ الگ گئے اور حیران ہوئے کہ یہ تو ہمارا ذاتی فعل ہے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کیسے؟ اور تینوں آئے اور انہوں نے امام اعظم کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی اور توبہ کی۔ ایک نے زنا سے توبہ کی، ایک نے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کی، ایک نے شراب پینے سے توبہ کی۔ گناہ ان کے تھے لیکن ہر گناہ بندے کے بدن سے پانی کی صورت میں گرتا ہے، پانی ان کا گر رہا تھا اور امام اعظم ان کے پانی کے اندر ان کے گناہوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ شعبان المعظم کے آخری عشرے میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ کو زہر بھی اس وجہ سے دیا گیا کہ اصل وجہ تھی اہل بیت کی طرفداری، اہل بیت کی طرفداری، اور آپ کو قاضی القضاء بنانے کی پیشکش کی جا رہی تھی اور آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ لہذا علماء کو بھی چاہیے کہ اگر ریاست کی طرف سے وہ لوگ، ریاست کے ساتھ چلنا بری بات نہیں، لیکن ان کی اگر غلط بات کو وہ آپ کے منہ میں ڈال کر بلوانا چاہے تو پھر یہ لعنت غامدی کو ہی مبارک ہونی چاہیے۔ علماء ربانیین ایسی لعنت کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں مرنے پر یقین ہے اور اللہ کی طرف جانے پر یقین ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسی ہستیوں کا ذکر ہمیں استقامت دیتا ہے، برداشت دیتا ہے، صبر دیتا ہے۔ امام اعظم جان سے تو گئے لیکن ناجائز حکومت کے اعلی کار نہیں بنے، ناجائز حکومت کے اعلی کار بولیے نہیں بنے، اور اہل بیت کی محبت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آج آپ بغداد میں دریا دجلہ کے کنارے پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جب مجھے کبھی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو کہتے ہیں میں امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جاتا۔ علامہ شامی نے لکھا کہ انہوں نے لکھا انی لتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم کی قبر پر آتا اور قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرتا قبلے کی طرف منہ کر کے، اور لوٹ کر میں امام اعظم کی قبر پر آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آ کر میں جو 2 دعا کرتا اللہ قبول فرماتا۔ حضرت ولیوں کے ولی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر تھا اور میں نے خواب دیکھا، حرم میں تھا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ایک داڑھی والی شخصیت ہے، داڑھی ہے لیکن بدن میں بچے بنے ہوئے ہیں، اور حضور نے ان کو گود میں اٹھایا ہے اور سرکار ان کی پیشانی اور رخسار کو چومتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، خود سید ہیں علی حجویری رحمہ اللہ، امام حسن کے شہزادے، کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرے مذہب، تیرے فقی مذہب کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یعنی یہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و منزلت ہے۔ آج جن کے ذکر پاک کو ہم نے اس وبائی مرض میں میرے دوستو بزرگوں شفا کا درجہ بنانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، امام اعظم وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے 99 دفعہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ ان کی ولایت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ کتنی دفعہ بولیے؟ علامہ شامی نے یہ دعا، کبھی آپ دیکھیں گے تو میں پڑھ بھی دوں گا دعا انشاءاللہ، علامہ شامی نے مقدمے میں نقل کی ہے، آپ نے 99 دفعہ جب اللہ کا دیدار کیا تو اللہ سے کہا یا اللہ مجھے وہ کلمات سکھا دے کہ اگر وہ پڑھ لوں تو مجھے جہنم میں کبھی نہ ڈال۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے، کیونکہ خواب میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے تو یہ آپ کے کرامات میں سے، اور آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے دل میں وہ کلمات اتارے گئے اور حضرت امام اعظم حنیفہ نے وہ بیان کیے، وہ سینہ بسینہ ہے۔ فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر وہ کلمات
موجود ہے انشاءاللہ العزیز. کل درس ہو یا پرسوں درس ہو چند لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ درس حدیث کے اندر ہم اس کی ابتدا اسی دعا کے ساتھ کریں گے. آج کے ذکر کو ہم نے بنیاد بنایا ہے اس وبا کو دفع کرنے کے لیے، اور میں پھر سارے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو احتیاطی تدابیر ذکر کی جا رہی ہیں آپ اس کا خیال کریں، بے جا باہر نہ جائیں، اور لوگوں کے ساتھ میل جول سے پرہیز کریں، اور جو ہاتھ دھونے کے حوالے سے ہے، جو بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہے، وہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. آپ ان اسبابی چیزوں کو بروئے کار لائیں. معالجین کی جانب سے جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی پاسداری کریں. یقیناً ہمارے ملک اور ریاست کے اندر جو قانون نافذ ہو رہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور بھلائی کے لیے ہے، تو یقیناً ہمیں اس پر عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن صرف اسی پر ہاتھ دھرے نہ رہ جائے. یہ احتیاط ہم اس لیے کر رہے ہیں، ان احتیاط کو وجہ بنا رہے ہیں اس وبا سے بچنے کی. تو اس وبا سے بچنے کی وجہوں میں ان وجہوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ جو اس وبا سے بچائے گی وہ نماز کی پابندی ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ نعت رسول ہے، وہ سرکار کی سنت پر عمل ہے، اور امام اعظم و حنیفہ جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ذکر کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ کل آپ ان کے لیے اپنے گھر میں فاتحہ کی محفل بھی رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں. اور فاتحہ اس لیے ہو تاکہ اللہ رب العالمین ان ہستیوں کے ذریعے ہمارے وطن عزیز کو اللہ رب العالمین اس وبا سے محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کا دن ہے سیدہ حفصہ پاک کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ حفصہ جو ہماری ماں ہیں اور سرکار علیہ السلام کے عقد پاک میں ہیں. حضرت عمر کو اپنی اس بیٹی پر ناز اتنا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے کئی تھے، لیکن آپ نے اپنی کنیت اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ کے نام سے ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کنیت رہی، کیونکہ فرمایا بیٹے تو میرے تھے لیکن میری بیٹی سے مجھے عزت یہ ملی ہے کہ یہ سرکار کے حوالہ عقد کے اندر آئی. اور یقیناً ابو حفص بھی اگر امام فاروق اعظم کے لیے کہیں تو یقیناً وہ مستحق بھی اس شان کے ہے. ابو حفص کنیت بھی شیر کی ہے اور حضرت فاروق اعظم یقیناً شیر ہیں، اس لیے حضرت فاروق اعظم کی کنیت مبارکہ ابو حفص ہے. اور ہماری امی جان حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر زوج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یوم پاک بھی ہے. اللہ رب العالمین ذکر کے صدقے ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے وطن کے تمام اداروں کو سلامتی عطا فرمائے جو صف اول میں آ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. افواج پاکستان ہیں، رینجرز ہیں، پولیس ہیں، ڈاکٹرز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو صف اول میں آ کر میڈیکل کی صورت کے اندر لوگوں کو کہ تشخیص کا اور ان کے علاج کا طریقہ کر رہے ہیں. سماجی حضرات ہیں، سیاسی حضرات ہیں اور علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں جو لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کو اور جتنے عام رعایا ہے ان تمام کو اللہ رب العالمین اس وبائی مرض سے ہر کلمہ گو بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، بچے کو، بزرگ کو، بڑے کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. جو اپنے کاروبار کو بند کیا ہے تاکہ یہ مرض آگے نہ بڑھے، اللہ ان کے مالوں میں برکت دے. اور اس صبر پر پوری ملت کے لیے جو صبر وہ کر رہے ہیں اس کا بہترین اجر اللہ انہیں ان کے سارے خاندانوں کو عطا فرمائے. اللہ پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، تمام عالم اسلام کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، مسلمان ہر کلمہ گو کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. جو مسلمان کلمہ گو اس میں مبتلا ہو گئے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہر مسلم بلاد کی حفاظت فرما. مولا کریم اس کے ذریعے مسلمانوں میں اتفاق اور اپنے اصل مرکز کی طرف مراجعت کی یا الہ العالمین توفیق عطا فرما. ہمارے ان دوستوں کو مولا کریم بہترین جزا برکت عطا فرما. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وسیلہ، مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم تمام کو برکتیں، سعادتیں، عزتیں یا الہ العالمین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد